السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار ہوں اور آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کے ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف ناولز کی فرمائش کرتے ہیں اور پھر انہیں شاید یہ بھی لگتا ہو کہ میں ان کی فرمائش پوری نہیں کرتی۔ تو میں بتا دوں کہ آپ سب جن ناولز کی فرمائش کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ نئی رائٹرز کے ہوتے ہیں، جو ینگ رائٹرز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ موسٹلی جو ہیں وہ ٹین ایج رائٹرز ہوں گی، کیونکہ ان کے لکھنے میں پختگی نہیں ہے اور ان کی کہانیاں جو میں بارہا بتا چکی ہوں کہ وہ ادبی ناول کم لگتے ہیں اور کسی فلم کی سٹوری زیادہ لگتی ہے، ایکشن اور رومانس سے بھرپور فلم کی کہانی۔ تو اس وجہ سے میں انہیں شیئر نہیں کرتی۔ جو آج کل زیادہ تر رائٹرز لکھ رہی ہیں کہانیاں، ان میں بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ خوبصورتی پر کیا جاتا ہے، امیری پر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ رومانس پر۔ اور رومانس بھی ایسا گھٹیا قسم کا ہے نا کہ جیسے میں آپ کو کیا لفظ کہوں اس کے حوالے سے، کوئی میرے پاس الفاظ ہیں نہیں اس کی وضاحت کے لیے کہ کس قسم کا رومانس جو ہے وہ اس میں لکھتی ہیں رائٹرز آج کل کی۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وجہ ہے، زیادہ تر کہانیاں بے شک اچھی ہوں گی لیکن ان میں بہت زیادہ فوکس جو خوبصورتی پر کیا جاتا ہے، ڈریسنگ پر کیا جاتا ہے، گھر پہ کیا جاتا ہے کہ گھر کتنا بڑا، کتنا عالیشان شاندار ہے، کیسے برینڈڈ چیزیں، ان چیزوں کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں۔ آنکھوں کا رنگ اتنا عجیب بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہن میں بھی نہیں آتی کہ کیسی ہوں گی آنکھیں، جو رنگ آنکھوں کا بتایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال سے ایسی آنکھیں کم ہی ہوتی ہوں گی، یہ لینس تو ایسے مل جاتے ہوں گے، جیسے رنگ بتائے جاتے ہیں وہ ریئل میں آنکھوں کے مجھے نہیں لگتا کہ ہوتے ہوں گے، یا خود سے ہی تخلیق کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایٹیٹیوڈ بہت برا اور گندا دکھایا جاتا ہے ہیرو کا یا پھر ہیروئن کا، بہت ہی واہیات قسم کا ایٹیٹیوڈ، اور ایک جیسا، یعنی دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بدتمیز، انتہائی اکڑ مزاج، غرور والا انسان ہوگا اور دوسرا انتہائی انوسنٹ۔ تو دیکھیں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ متوازن ہوتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کہانی ایسی ہو جس میں کوئی مثبت میسج ملے، گھریلو زندگی کو لے کر ہو، گھریلو مسائل کو لے کر ہو، معاشرتی مسائل کو لے کر ہو۔ آج کل تو مسائل ہی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، گھروں کے، بچوں کے، والدین کے، تو اس سے ریلیٹڈ یا اس کے حوالے سے رہنمائی کرتی ہوئی کوئی کہانی لکھے تو سمجھ میں بھی آئے بات، یا عام زندگی سے تو کم از کم تعلق رکھتی ہو۔ وہ تو پتہ نہیں کس ایلیٹ قسم کی کلاس کی کہانیاں لکھتے ہیں اور ایک عجیب ہی قسم کی فینٹیسی ورلڈ بنائی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کہانیاں کسی قسم کا مثبت اثر ہمارے سننے والوں پر ڈالتی ہیں، الٹا انہوں نے لڑکیوں کو بہت زیادہ امیجینیشن کی طرف لگا دیا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتی ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ہی فلمی قسم کا چانس بن جائے، کوئی لگ جائے داؤ اور ہمیں بھی کوئی ایسی زندگی مل جائے، ایسا ہیرو مل جائے۔ تو جناب حقیقی دنیا سے ریلیٹڈ کچھ لکھیں، کچھ اچھا لکھیں تو یقیناً مجھے شیئر کر کے خوشی ہوگی، لیکن یقین کریں میں پرانے رائٹرز کی کہانیاں پڑھنا پسند کرتی ہوں، وہ بہت اچھا لکھتی تھیں، زبان بہت اچھی، یقین کریں میں نے کچھ کہانیاں شیئر کی ہیں ان میں زبان اتنی واہیات استعمال ہوئی ہے، ایسی گالیاں، ایسے القابات سے نوازا گیا ہے کہ میں نے افسوس کیا ہے کہ میں نے یہ کہانی ریڈ کیوں کی۔ تو میں اس قسم کی غیر معیاری کہانیاں شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوں، تو یہی وجہ ہوتی ہے زیادہ تر کہانیوں کو ریجیکٹ کرنے کی۔ تو آپ سب جو ہیں مجھے اچھی کہانیاں سجیسٹ کریں، بہت کم رائٹرز ہیں نیو رائٹرز میں سے جو اچھا لکھ رہی ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ، بس میں کسی کو منفی جو ہے کمنٹ دینا نہیں چاہتی، صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ کہانیاں غیر معیاری لگتی ہیں اور وہ مجھے پسند نہیں آتی تو میں شیئر نہیں کرتی۔ تو اب جو میں نے ایک ناول سلیکٹ کیا ہے اس پر ڈرامہ بھی بن چکا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے ڈرامہ دیکھا ہو، لیکن میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا، اور ڈرامے میں کہانی کو کافی حد تک تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
تو میں نے یہی سوچا کہ میں کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی یہ شیئر کر دوں. جیسے ہم نے دل دیا دہلیز پر بھی ڈرامہ بن چکا تھا، لیکن ہم نے وہ ناول شیئر کیا. یہ ناول بھی کافی طویل ہے اور اس کے ریویوز مجھے اچھے ملے ہیں کہانی کے حوالے سے، تو جو ہے میں نے سوچا کہ پھر اسے ہی شیئر کر لیا جائے. اور ایک دو اور ناولز جو ہیں میں نے سرچ کر لیے ہیں، پورے ریڈ نہیں کیے، لیکن جتنا میں نے ان کو تھوڑا بہت پڑھا اس سے آئیڈیا ہو گیا، تو میں نے اس سے نیکسٹ بھی ناول جو ہیں وہ چوز کر لیے کہ مجھے کون سے شیئر کرنے ہیں. اور آپ سب جو فرمائش کریں گے، ناول سجیسٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو بھی میں ریڈ کروں گی، اور ان میں کوئی اچھی سٹوری ہوگی تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. لیکن اب میں جو ہے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تھک چکی ہوں، خاص طور پہ نیو رائٹرز کے ناولز سے. تو آپ سب مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا وقت دیں، گیپ کے بعد شیئر کر دوں گی یا پھر اوائڈ کروں گی. بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے ناول کی جانب. تو جی آج کا جو ناول ہے اس کا نام ہے خواب سرائے، اور اس کی مصنفہ ہیں عالیہ بخاری، اور آپ سب سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 1. بس ایک دھچکے کے ساتھ رکی تھی. بہت سارے لوگ ایک ساتھ اترنے لگے. ثانیہ نے کھڑکی کے شیشے کے باہر بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھا. معلوم نہیں کون سی جگہ تھی. کنڈکٹر نے چلا چلا کر کچھ اعلان کیا تو تھا، مگر وہ سارے راستے جن سوچوں میں گم رہی تھی وہ ابھی تک غالب تھے. ہمیں بھی یہیں اترنا ہے خالہ. پچھلی سیٹ سے شہزاد اٹھ کر ادھر ہی چلا آیا. اسے بالکل پیچھے والی لائن میں جگہ ملی تھی. جب وہ نواب شاہ سے چلے تھے تو رش ہی اتنا تھا کہ بمشکل 2 سیٹیں جن پر ثانیہ اور اماں بیٹھی تھی کنڈکٹر نے ایڈجسٹ کر دی تھی. میں نیچے جا کر سامان اترواتا ہوں. ثانیہ باجی آپ خالہ کو سہارا دے کر لے آئیں. ہدایت دیتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا. اماں بیچاری فوراً ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. ثانیہ نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا. اتنے گھنٹے پیر ٹکا کر ایک ہی نشست پر بیٹھنے سے وہ کتنی زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہوں گی اسے اچھی طرح اندازہ تھا. ذرا دیکھ کر بھائی، پیچھے لیڈیز آ رہی ہیں. ثانیہ نے سنا شہزاد اترتے ہوئے کنڈکٹر سے کہہ رہا تھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. دبلا پتلا 18-19 سالہ شہزاد نواب شاہ سے کراچی تک کی سفر میں کتنا بڑا سہارا ثابت ہوا تھا. سارے راستے اس کے احساس ذمہ داری میں ذرا کمی واقع نہیں ہوئی تھی. پچھلی سیٹ پر سے وہ بار بار اٹھ کر اس کی اور اماں کی خیریت پوچھنے آتا رہا. چند ایک مسافروں نے اس کے مستقل پھرنے پر منہ بھی بنایا، مگر وہ ہر بار بڑی عاجزی سے ان سے معافی مانگتا رہا. کنڈکٹر کوئی بھلا شخص تھا. بیچ میں سے لوگوں کو ہٹا کر اس نے اماں کو اتارنے میں فوراً مدد کی. شہزاد سامان فٹ پاتھ پر ایک طرف لگا چکا تھا. میں نے سب گن لیا ہے، پوری چیزیں ہیں. آپ خالہ کو لے کر ادھر سامان کے پاس کھڑی ہو جائیں، میں ٹیکسی وغیرہ دیکھتا ہوں. ثانیہ اور اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا. اب تک کی ساری تفصیلات شہزاد کی ہی طے کی ہوئی تھی. وہ کراچی اکثر آتا جاتا رہتا تھا اور بقول اس کے کراچی کا پورا نقشہ اسے ازبر تھا. سو رہنمائی کی ذمہ داری اسی کے سپرد ہوئی تھی. میرے کارواں بنا وہ کئی روز سے اس پروگرام کو فائنل کر رہا تھا. سفر ٹرین سے ہو یا بس سے، کون سی بس سروس بہتر رہے گی، راستے میں کھانا کون سے سٹاپس پر اچھا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اماں کو ٹرین میں سہولت رہتی، مگر آج کل ٹرینوں میں غضب کا رش پڑ رہا تھا. بس میں کم از کم اپنی سیٹ اپنی تو رہتی ہے، اور پھر وقت کی بچت بھی. شہزاد نے اس معاملے میں بھی اماں کو کنونس کر دیا، مگر اس وقت جب وہ بڑا معتبر بنا ٹیکسی والوں سے بھاؤ تاؤ کر رہا تھا تو اسے اماں کی رائے لینے کی ضرورت پیش آ ہی گئی. خالہ پہلے کدھر چلنا ہے، جمیل ماموں کے گھر یا خالو کے دیے ہوئے ایڈریس پر؟ ٹیکسی والے سے اپنی گفتگو ادھوری چھوڑ کر وہ سوال کو لیے چلا آیا جو اتنے دن سے جواب طلب تھا. پہلے اپنے خالو کے بتائے ہوئے پتے پر چلو. اس بار اماں نے حتمی جواب کے لیے لمحہ بھی نہیں لگایا. انہیں جتنی بار سوچنا تھا شاید وہ سوچ چکی تھی. ثانیہ نے مضطرب سی نگاہوں سے ان کو دیکھا. معلوم نہیں اب وہ تقدیر کو کس انداز میں آزمانے کا سوچے ہوئے تھیں. جمیل ماموں کے گھر ہی چلیں نا اماں. یہ لوگ معلوم نہیں کون ہیں، ہم سے ملنا پسند بھی کریں گے یا نہیں. حالانکہ جمیل ماموں کے گھر سے بھی کوئی ریڈ کارپٹ ویلکم والی خوش فہمی نہیں بندھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ابا کے ان گئے گزرے قسم کے ملنے والوں سے تو زیادہ ہی اپنے اپنے سے لگتے تھے. اماں پوری طرح سے شہزاد کی طرف متوجہ تھیں. ثانیہ کی منمناہٹ کو انہوں نے ڈھنگ سے سنا ہی نہیں. جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسے ہی کرو بیٹا.
تمہارے خالو ہمیشہ ہی کہتے تھے کہ کبھی بھی اگر ضرورت پڑے تو۔ اماں یہ بات اتنی بار دہرا چکی تھیں کہ اب کوئی ایک لفظ بھی ادھر ادھر محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر شہزاد اس طرح اس بات میں سر ہلائے جا رہا تھا جیسے یہ انکشاف اس پر ابھی ابھی ہوا ہو۔ اصل بات عادت کی تھی۔ اماں کو ساری زندگی ابا کی باتیں مانتے رہنے کی عادت رہی تھی، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اب ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے 6 ماہ بعد بھی وہ ہر موقع کے لیے ان کی کہی باتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تازہ کیے رکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ٹیکسی میں سامان رکھا جا رہا تھا، ایڈریس کا پرچہ اماں کے پاس تھا، مگر کل رات جب اب بالکل آخری چیزیں سمیٹی جا رہی تھی، اس وقت شہزاد نے بھی ایک پرچہ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ٹیکسی والے کے ہاتھ میں اس وقت وہی پرچہ تھا اور اسے پڑھ کر وہ بڑے پرے اعتماد انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ بڑا سیدھا اور صاف پتہ ہے خالہ، آرام سے پہنچ جائیں گے ہم لوگ۔ اماں اور ثانیہ سیدھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر شہزاد بیٹھ کر گردن موڑ کر تسلی دے رہا تھا۔ ثانیہ نے یوں ہی ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس لمبے سفر کے تقریباً اختتام پر پہنچنے کے بعد دل کو ایک عجیب سی گھبراہٹ نے گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنے دن سے جب رخت سفر باندھنا شروع ہوا تھا، اس وقت سے اب تک جس کمال کی بے حسی اس پر طاری رہی تھی، وہ ٹوٹی بھی تو کہاں آ کر۔ بس اب خدا کرے گھر نہ بدلا ہو ان لوگوں نے۔ اتنے سالوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا خالو کا ان سے، کیا پتہ نارتھ نازم آباد چھوڑ کر کہیں اور۔ شہزاد کی قیاس آرائی کی اماں نے پورا ہونے سے پہلے ہی تردید کر دی۔ وہ لوگ وہیں ہوں گے، ان کے والد مرحوم کا بنایا ہوا گھر ہے، کم از کم اپنی زندگی میں تو وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ آگے ان کی اولاد وہاں رہنا پسند کرے نہ کرے یہ اور بات ہے۔ کسی کو بغیر دیکھے بغیر ملے اتنے پر یقین انداز میں بات کر رہی تھی کہ ثانیہ کو حیرت ہونے لگی۔ ابا کے یہ پہلے ملنے والے تھے جن کا ذکر اس قدر تفصیل اور تواتر سے ان کے انتقال کے بعد ہو رہا تھا، ورنہ وہ کوئی ایسے سوشل قسم کے شخص ہرگز بھی نہیں تھے۔ ان کے جتنے بھی ملنے والے تھے گلی محلے کی حد تک ہی محدود تھے۔ اماں آپ ملی ہیں کیا ان لوگوں سے کبھی؟ اسے پوچھنا ہی پڑا، حالانکہ سائے کی طرح تو وہ خود ہمیشہ اماں کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ پھر بھی شاید کبھی بچپن میں ایسا ہوا ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کہاں مل لیتی، تمہارے ابا کبھی نکلے ہی نہیں نواب شاہ سے شادی کے بعد۔ سادہ سے لہجے میں کہہ کر وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اب کچھ اور پوچھنا فضول ہی تھا۔ ویسے بھی یہ سارے سوالات جو ایک دم ہی ہاتھ باندھ کر سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، ان کا جواب اس چلتی ہوئی ٹیکسی میں ڈھونڈا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جب وہ بس سے اتری تھی تو اسی یقین میں تھی کہ وہ لوگ جمیل ماموں کے گھر ہی جا رہے ہیں۔ پچھلے ماہ وہ بیچارے خود بھی اسے اور اماں کو لینے آئے تھے، لیکن وہاں مزید کچھ کام نمٹانے باقی رہ گئے تھے۔ جمیل ماموں کو ضرور برا لگے گا کہ ہم لوگ کہیں اور ٹھہرے ہیں، ان کے گھر رک کر بھی تو کچھ دن بعد یہاں آیا جا سکتا تھا۔ سفر کٹنے کے ساتھ جو گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی اس کو چھپاتے ہوئے اس نے اماں کو جمیل ماموں کے ہاں پہلے جانے کا اخلاقی پہلو یاد دلانا چاہا، مگر اب اماں بیچ راستے میں اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ برا لگنے کی کوئی بات نہیں اس میں، پھر یہ کہ جمیل کو میں یہاں سے کل کسی وقت فون کر دوں گی، وہ آ کر خود مل جائے گا۔ ابا کی دی گئی ان 24-26 سال پرانی انفارمیشن میں امید کا کوئی روشن سرا یقیناً تھا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا شہزاد عادتاً ہی اماں کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہا تھا۔ اور کیا، جمیل ماموں کے یہاں تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ پھر خالوں نے جب تاکید کی تھی کہ آپ اور خالہ سیدھی وہیں جائیں تو کچھ سوچ کر ہی کی ہوگی نا۔ ثانیہ کے پاس اس جذباتی دلیل کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں تھا۔ ابا کی وصیت کسی پاکستانی فلم کی گھسی پٹی سچویشن کی مانند نہیں تھی جس کا اعلان ان کے انتقال کے بعد کسی ڈرامائی منظر میں ہوا ہو اور جس کے اوپر عمل درآمد کی انہوں نے سختی سے تاکید کی ہو۔ بس اتنا تھا کہ اپنی بیماری کے آخری دنوں میں وہ اکثر یہ کہنے لگے تھے کہ ان کے بعد اماں اسے لے کر ایک بار ضرور ان کے دیے ہوئے پتے پر چلی جائیں۔ کبھی بھی تمہیں ایسا لگے کہ ثانیہ کو لے کر اکیلے رہنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو فوراً ہی یہاں سے چلی جانا۔ اس نے ایک آدھ بار خود بھی ابا کو یہ کہتے سنا تھا اور اس وقت اتنا برا لگا تھا کہ بس۔ ان کی طویل بیماری کے باوجود بھی دل میں ان کے لیے کسی برے امکان کا گمان تک نہیں گزرتا تھا، مگر وہ پھر بھی چلے ہی گئے۔ ثانیہ نے باہر کے نظارے میں خود کو محو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی آنکھیں چپکے سے رگڑیں، اور اب وہ خود جا رہی ہے ایک اجنبی گھرانے میں بن بلائے مہمان کی حیثیت سے، نامعلوم مدت تک کے قیام کے لیے۔
बिना किसी लिहाज और मुरवत के इस सारे चक्कर में उसने अपना मुकाम मुतय्यन किया। बात कितनी भी तौहीन आमेज सही, सच तो थी। टैक्सी रुक चुकी थी। शहजादा उन लोगों को रोककर पहले खुद टैक्सी से उतरा। सड़क तो यही है खाला, मैं ज़रा घर कौन सा है ये कन्फर्म कर लूँ। इन्हीं सामने के 2-4 घरों में से एक होगा, वो कहकर चला गया। सानिया हैरत से 1000 गज के वसीह रकबे पर फैले हुए उन शानदार घरों को देखती रही। हैरत उसे घरों के शानदार होने पर नहीं थी, बल्कि उनमें से कोई एक अब्बा के किसी अजीज़ का भी हो सकता है, इस पर हैरत हो रही थी। कराची में उसकी घर के बारे में वाकफियत जमील मामू के छोटे छोटे 3 कमरों वाले घर तक ही थी। शायद जहन में खुद ब खुद ही कहीं ये बात फ़र्ज हो चुकी थी कि इस वक्त जो मतलूबा मंजिल है उसका नक्शा भी कुछ उसी से मिलता जुलता होगा। आ जाए, मिल गया, यही नंबर है, वो सामने तीसरा। शहजाद पुरजोश अंदाज में दूर से ही कहता आ रहा था। राह चलते 1-2 लोगों ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट भी पास की। बड़े घरों में तीसरा गेट भी कुछ दूर ही था। टैक्सी वाले ने गाड़ी आगे बढ़ाकर ठीक सामने के तीसरे घर के गेट पर जाकर खड़ी कर दी। सानिया को बड़ा अजीब सा लग रहा था। मालूम नहीं पता गलत था या। आप उतरे, मैं सामान निकाल कर लाता हूँ। शहजाद अम्मा को उतारते हुए कहने लगा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। यकीन में शायद ये पहली दरार थी। अभी सामान रहने तो, पहले मैं खुद ज़रा बात कर लूँ। उन्होंने शहजाद को भी अपने पीछे नहीं आने दिया। वो और सानिया टैक्सी के अधखुले दरवाज़ों के साथ लगे खड़े ही रह गए। कितना अच्छा घर है, आपको यहाँ रहने में बहुत मज़ा आएगा सानिया बाजी। शहजाद ने उसे तसल्ली देना चाहिए थी, या उसके ख्यालात अभी तक इतने बचगाना थे। सानिया को हल्की सी हंसी आ ही गई और उसी वक्त अपने करीब से गुजरती एक नई चमचमाती करोला को उसने सामने वाले गेट पर रुकते देखा। अम्मा वहीं रुककर खड़ी हो गईं। ड्राइवर उनसे कुछ बात कर रहा था। मालूम नहीं अम्मा को अपनी बात समझानी आ रही थी या नहीं। जब ही ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठी खातून ने शीशा नीचे करते हुए बातचीत की बागडोर खुद संभाली। अमारत की चकाचौंध से जगमगाता ये चेहरा सख्त मरऊब करने वाला था। बाअदब बामुलाहिजा होशियार की सदाएं बुलंद करता हुआ। अम्मा से उम्र में छोटी होने के बावजूद वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उनकी बात ढंग से सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी, और शायद किसी को देने के लिए उनके पास 1 मिनट भी नहीं था। बड़ा गेट खुलकर गाड़ी अंदर जा चुकी थी और जब शहजाद अम्मा को सहारा देकर टैक्सी में बिठा रहा था तो वो आहिस्ता से बोली, बस अब लियाकताबाद ही चलो। लकड़ी के बड़े सारे हरे रंग के गेट के अंदर कदम रखते ही सारा मंजर यकदम तब्दील हो जाता था। शोर मचाती धूप भरी सड़क कहीं पीछे ही रह जाती और उस पर फैली जाने वाली कोफ्त भी। सुर्ख ईंटों वाले सहन में दरख्तों का भी साया था और जाबजा फैली हुई सुर्ख और नारंगी फूलों वाली बेलों का भी। नाज़नीन ने सर उठाकर आम के दरख्तों की तरफ देखा। पिछले दिनों जो दरख्त बूर से पहले जर्द हुए जा रहे थे, वहां अब हरे रंग की छोटी छोटी क्यारियां झांक रही थीं। हवा के एक तेज झोंके से चंद एक क्यारियां जमीन पर आ रहीं। हर मौसम में ना जाने कितनी ही इस तरह ज़ाया होती, फिर भी तीनों दरख्त हरे पीले देसी आमों से लद जाते। एक मखसूस महक हवा के साथ सारे घर में उड़ी फिरती। ए नाजी आपा, अकब से समी की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। ज़रा यहाँ आकर मेरी हेल्प तो करना प्लीज़। एक लंबे से स्टूल पर चढ़ा वो अपने कमरे की खिड़की पर फैली बेलों को किसी खूबसूरत शेप में बांधने की फिक्र में था। नाज़नीन के हाथों में पर्स के अलावा स्कूल से लाई कापियों का भी ढेर थमा था। बरामदे की सीढ़ियों के पास रखी कुर्सी पर सब सामान रख कर वो समी के पास आ खड़ी हुई। सारा रंग रोगन ख़राब हो चुका है यहाँ का। इन फूल पत्तों ने कम से कम इस ऐब को तो छुपा ही रखा है। अगर ये सब कुछ यहाँ से नोच कर फेंक दो तो सारी असलियत सामने आ जाए, घर की भी और हमारी भी। ज़रा ये हथौड़ी पकड़ाना। अपना तबसरा दरमियान से मुनक़ता करके उसने हुक्म जारी किया। पूरी लाइन में हर घर अपना नक्शा बदल चुका है। खूबसूरत टेरेस वाले 1 यूनिट घर। बाहर से ही लोगों को अंदाज़ा होने लगता है कि अंदर क्या कुछ नहीं होगा। और एक हम हैं, प्रोफेसर बशारत हुसैन एंड फैमिली, संभाले बैठे हैं इसी मोरवसी जायदाद को, जिसकी आखिरी देखभाल भी यकीनन 2-4 नस्ल पहले ही हुई होगी। ये सारे गिले शिकवे नाज़नीन को अजबर हो चुके थे। एक उसे और अब्बा को छोड़कर सारा घराना यही बात दोहराता रहता और पहले से बढ़कर नाखुश नज़र आने की प्रैक्टिस में जुटा रहता।
नाज़नीन इस वक्त थकी हुई थी। आधे से ज़्यादा दिन स्कूल में पढ़ाने पर नज़र करके यहाँ खड़े होकर यह सब कुछ सुनना किस कदर सब्र आजमा था। कीलें, डोरी, वो जो मांगता रहा वो देती गई और फिर एक थकी सांस लेते हुए नरमी से बोली, अब मैं अंदर चली जाऊं समी? हाँ, उसने चौंक कर स्टूल पर बैठे बैठे दस्त बस्ता खड़ी नाज़नीन पर नज़र डाली। हाँ तो जाओ, रोका किसने है, मेरा काम तो ख़त्म। एक छलांग मारकर वो नीचे भी आ गया। वैसे लग रही है ना शानदार। रंगीन शीशों वाली खिड़की के ऊपर बनी गोल मेहराब पर कासनी फूलों वाली बेल को उसने वाकई बड़ी मेहनत से शेप दी थी। नाज़नीन ने तारीफ करके जल्दी से कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। अगर मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं तो सबसे पहले इन लाल पीले शीशों को निकालकर टिंटेड ग्लास की खिड़कियां। जिस वक्त वो बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रही थी उसे समी की आवाज़ सुनाई देती रही। उसे घर का ये कदीम अंदाज सख्त नापसंद था और मालूम नहीं उसके पास पैसे आने में अभी कितनी मुद्दत और थी जो वो जदीदियत की तरफ दौड़ लगाने का अपना ख्वाब पूरा कर लेता। नाजी इस ना होने का हमेशा ही शुक्र अदा करती थी। किसी बहाने सही ये घर अपने असल रंग में महफूज था, जिसके पुरानेपन से अपनायत की खुशबू फूटी पड़ती थी। अंदर सारे घर में काले सफ़ेद टाइलों की शतरंजी बिसात बिछी हुई थी। ऊंची छतों और ऊपर बनी बरसाती नीचे की मंजिल ठंडी रहती थी। बेआवाज़ कदमों से चलती हुई वो अम्मी के कमरे के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला हुआ था। बेड पर अपने सामने वेलवेट के खुश रंग टुकड़ों का ढेर लगाए वो हस्बे मामूल मसरूफ़ थीं। आ गई। नाज़नीन के सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने अपना मखसूस खैर मकदमी लफ्ज़ कहा। ये क्या ले बैठी हैं आप, इतनी लंबी दोपहर होती है, थोड़ी देर सो ही जाया करें। उनके करीब जगह बनाकर बैठते हुए वो हल्की सी फिक्रमंदी का इजहार किए बगैर नहीं रह सकी, पर वो उसी तरह अपने काम में मसरूफ़ रहीं। हल्के और गहरे नीले रंगों के इम्तजाज से न जाने किस चीज़ की डिज़ाइनिंग की जा रही थी। नाज़नीन तो बस उनके महारत से चलते हुए गुलाबी हाथों को देखे गई, जिनकी रंगत के लिए वो आज तक भी कोई मौजूद मिसाल नहीं दे सकी थी। अम्मी वाकई हसीन थी। अपने ज़माने में वो किस गज़ब की लगा करती थी, इसका कुछ अंदाज़ा तो उनकी जवानी की तस्वीर से होता था और कुछ दिया को देखकर। चारों औलाद में दिया बिल्कुल ही अपनी अम्मी की कॉपी है। पहली बार मिलने वाला भी अगर उन सबको एक साथ देखता तो उसकी यही राय होती। अम्मी को उसकी खामोशी से कुछ एहसास हुआ तो सर उठाते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोली, लेट भी जाऊं तो नींद कहाँ है, और उल्टी फिक्रें ही जहन पर आ सवार होती हैं, और फिक्रें भी ऐसी जिनका मेरे पास कोई हल भी नहीं। अम्मी की सबसे बड़ी परेशानी वह खुद थी। ये बड़ा शर्मिंदा करने वाला एहसास था, फिर भी अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाते हुए वो धीरे से बोली, ना किया करें फ़िक्र, अल्लाह मालिक है। शुक्र है कि इस वक्त उन्होंने उस फिक्र ना करने वाले मशवरे पर ध्यान नहीं दिया, वरना आम तौर पर तो वो इस पर भी नाराज़ हो जाती थी, कैसे ना करें फ़िक्र। मगर इस वक्त उनकी तवज्जो बटी हुई थी। सोफ़ों के कुशन पुराने हो रहे हैं, बदलने ही पड़ेंगे। ये देखो कैसे लगेंगे। डोरी लगाकर वो उन हल्के गहरे रंगों को एक तरतीब में रखकर पूछने लगी। नाज़नीन ने यूं ही बेदिली से सर हिला दिया। हर आने वाला वहीं बैठता है, इस एक जगह को तो बिल्कुल बेहतरीन हालत में रहना चाहिए। लड़कियों वाला घर है, अगर आने वालों पर पहला ही तासुर गलत पड़े तो कितना बुरा लगता है। अम्मी हकीकतन बेहद सलीकामंद थी। आम तौर पर बेहद हसीन औरतें जिस तरह अपनी नाज़बरदारी और आराम तलबी की आदी हो जाती हैं, वो उनमें नहीं थी, या फिर उनके हालात ने उन्हें ऐसा बनने की मोहलत नहीं दी थी। वो बड़ी हद तक मतवाज़न शख्सियत की मालिक थी। कई बातों में इख्तलाफ रखने के बावजूद नाज़नीन को किसी भी मामले में आखिरी राय उनकी ही बेहतर लगती। अपने घर और घराने का बेहतरीन दिखाई देना उनके लिए हमेशा से बड़ा चैलेंज रहा। सस्ते कपड़ों से बेहतरीन डिज़ाइनिंग किए लिबास, कम खर्च में अच्छी से अच्छी मेज़बानी करके घर में तैयार करदा अशिया से सजावट, सफाई सुथराई, उनका हर दिन इसी किस्म के मसलों से निमटता हुआ गुजरता। थोड़े से फालतू पैसे हों तो मैं इस घर की शक्ल बदल कर रख दूं। नाजी के लबों पर बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट उभर आई। घर में सभी को थोड़े से फालतू पैसे दरकार थे इस घर की हालत बदलने के लिए। अपने तौर पर शायद हर एक ये फ़र्ज़ किए हुए था कि घर बदलने के साथ घर वालों की किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अम्मी की नज़र से उसकी मुस्कुराहट छुपी नहीं रह सकी। तुम जाकर खाना खाओ, कपड़े वगैरह चेंज करो, थकी हुई आई हो।
ان کے کہنے پر وہ سعادت مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے کھڑکی کی الماری کے قد آدم شیشے میں نظر آتے اپنے سادہ سے وجود پر اس نے ایک نگاہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور بھلا وہ ایسے ہی بے وجہ کبھی کبھی کیوں مسکراتی رہتی ہے؟ اپنی مصروفیت میں چھوٹا سا وقفہ کر کے امی نے قیاس آرائی کرنا چاہی۔ ایسی لڑکی جو نوجوانی کے بہت سارے سنہرے سال اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے گزار چکی تھی، وقت کے آگے اتنا نکل آنے پر بھی اس کی مسکراہٹ اتنی شفاف تھی جس سے دل پر ملال کا کوئی ہلکا سا سایہ بھی نہیں پڑا ہو۔ امی کو نازنین کبھی بالکل صابر اور سادہ لگتی اور کبھی کبھی بالکل بے حس۔ وہ چند منٹ یوں ہی سوچ میں گم رہتی اگر دیا کمرے میں نہ داخل ہوتی۔ چھوٹی پھپھو کو آنا ہے آج، رات کے کھانے کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہ وقت دیا کے آرام کا تھا۔ اس وقت جو وہ بستر استراحت چھوڑ کر آنے والے مہمانوں کی تواضع کے لیے فکر مند تھی تو اس کی ایک خاص الخاص وجہ بھی تھی۔ امی کے پاس مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانا آدھی تیار حالت میں فریز رہا کرتا تھا۔ کسی بھی ایسی آمد پر وقت کی بھی بچت رہا کرتی تھی اور پیسوں کی بھی۔ لیکن یہ مہمان ذرا زیادہ توجہ چاہتے تھے۔ خالی قیمے کے کبابوں، سبزیوں کے کٹلیٹس اور گھر کے بنے ہوئے بسکٹس پر نہیں بہلائے جا سکتے تھے۔ چکن بریانی تو ضرور بنا لیجیے گا اور کڑھائی گوشت بھی۔ کباب رکھے ہی ہیں، ایک سالن اور بنا لیجیے گا، لیکن چکن ٹکا بازار سے منگوائیے گا۔ دیا کے بیان کردہ مینیو سے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اتفاق کرنا پڑا، حالانکہ اس ایک وقت کے کھانے کے خرچ میں وہ پورا ہفتہ بآسانی نکال سکتی تھی۔ اور تو سب ٹھیک ہے، پر بازار سے کچھ نہیں آئے گا، میں گھر میں ہی چکن ٹکا بنا لوں گی، بازار سے زیادہ اچھا بنتا ہے۔ دیا کو اچھا برا لگنے سے سروکار نہیں تھا، اصل مسئلہ سٹیٹس کا تھا۔ چھوٹی پھپھی کے ہاں جب بھی جانا ہو، ان کی ٹیبل کسی نہ کسی مشہور فوڈ پوائنٹ کے کھانوں اور کسی مہنگی بیکری کی چیزوں سے بھری ہوتی تھی۔ یہ بات امی کو ہمیشہ یاد دلانی پڑتی تھی۔ اسما کے گھر کی آمدنی ڈالر اور ریال میں ہے، اس کا ہمارا کیا مقابلہ، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ امی اپنی ساری دانش مندی کے باوجود سٹیٹس کی مار آسانی سے کھا جاتی تھیں، خاص طور پر دیا کے ہاتھوں۔ وہی تو تھی جسے دیکھ کر ان کا کھویا ہوا سیلف کانفیڈنس وقفے وقفے سے بحال ہونے لگا تھا، جس کی طرف سے انہیں کبھی کوئی تشویش، کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی تھی، جس کے حسن و جمال پر ملنے جلنے والوں کی نگاہوں میں اترتی مروبیت اور زبان پر آتے قصیدے ان کے دل کو فخر سے بھر دیا کرتے تھے۔ اوپر سے وہ پھپھی کے امریکہ میں بیٹھے لائق فرزند کی منگیتر بھی تھی۔ باہر پیسج میں سے چلتا ہوا کوئی اسی طرف آ رہا تھا، مخصوص وقت کی بے حد مخصوص چاپ۔ پروفیسر بشارت حسین ایک اتوار کو چھوڑ کر روزانہ ہی 3:05 یا 10 پر اپنے کمرے سے نکل کر باہر جانے سے پہلے اس کمرے کے دروازے پر 1-2 منٹ کے لیے رکا کرتے۔ چلتا ہوں میں، کوئی خاص بات تو نہیں؟ اپنے گھر سے باہر جانے کی اطلاع وہ اسی طرح دیا کرتے۔ عام طور پر کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، مگر آج امی نے ان کی بہن کی آمد کی یاد دہانی کرانی ضروری سمجھی۔ اسما آ رہی ہے، ہو سکے تو ذرا جلدی لوٹنے کی کوشش کیجیے گا، پچھلی بار بھی نہیں مل سکے تھے آپ اس سے۔ بشارت صاحب اپنی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کا ریکارڈ رکھنے کے عادی نہیں تھے، انہیں جب کچھ جتایا جاتا تو وہ بڑا عجیب محسوس کرتے۔ کمال ہے، خود تو وہ اتنے غلط دن پروگرام بنا کر آتی ہے، اگر مجھ سے ملنا اتنا ضروری ہے تو اتوار کے دن کیوں نہیں آتی جب میں سارا وقت گھر پر ہوتا ہوں؟ انہیں برس ہا برس سے پڑھانے کے تجربہ نے ہر بات کو جواز اور دلیل سے کرنے کی صفت بخشی تھی۔ روزمرہ زندگی میں بھی وہ مصلحت مروت جیسے صلح کن رویہ پر صاف اور سیدھی بات کرنے کو ترجیح دیتے آئے تھے، جبکہ امی کے پلوں میں ہمیشہ ہی غرض اور مصلحت کی گٹھڑی بندھی رہتی، اور اس صاف کورے جواب کو سن لینے کے بعد بھی انہوں نے تھوڑی سی جذباتی بلیک میلنگ کر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ بیٹی دینی ہے آپ کو اسما کے گھر، بیٹی کی ہونے والی سسرال سمجھ کر ہی اپنے رویے کو تھوڑا سا نرم کر لیں، انہیں شکایت کا موقع دے کر ہم خود اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے۔ یہ گھیسے پیٹے ڈراوے کم از کم ان پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ زیر لب لاہول پڑھتے ہوئے وہ مڑنے لگے تھے کہ کچھ خیال آیا۔ نینی کالج سے اب تک کیوں نہیں لوٹی، کچھ کہہ کر گئی تھی کیا؟ نینی کی دوستوں نے آج کسی ایک دوست کے گھر پر رک کر یوں ہی کسی چھوٹی موٹی پارٹی کا ارینجمنٹ کیا تھا۔ امی اسی کے متعلق بتانے لگیں تو وہ ہلکی سی ناگواری کے انداز میں بولے، اس کا اتنی دیر تک رکنا مناسب نہیں ہے، ابھی کم عمر ہے، تم خیال کرو۔ انہیں دیر ہو رہی تھی، اپنی بات کہہ کر وہ ایک پل کا توقف کیے بغیر واپس مڑ گئے۔ ہلکی ہوتی ہوئی چاپ پہلے سے معدوم ہوئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ان کی پرانی بائک کا مخصوص شور
فضا میں بکھرنے لگا۔ اب ان کی واپسی رات گئے ہونی تھی اور واپسی تک انہیں نینی کی گھر میں غیر موجودگی یاد رہنی تھی اور نہ ہی مہمانوں کی آمد۔ وہ شام کے ایک مقامی کالج میں فزکس پڑھا رہے تھے اور کالج کے بعد ٹیوشنز۔ ریٹائرمنٹ کا سال اب قریب تر تھا، مگر نہ تو مصروفیات میں کمی آ رہی تھی اور نہ ہی ذمہ داریوں میں۔ اس غضب کے رش میں بہت سی ایسی باتیں بھی بھول جاتی ہیں جنہیں یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی رویے کی وجہ سے پھوپھا نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ اطلاع دے کر آنے والوں سے بھی ابا ملنا پسند نہیں کرتے۔ کتنا برا سا لگتا ہے نا امی؟ دیا کو اپنے سسرال کی بالکل ویسی ہی قدر تھی جیسے لڑکیوں کو عام طور پر منگنیوں کے بعد شادی ہونے تک کے وقفے میں ہوتی ہے۔ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک ٹھنڈی سانس اندر ہی اندر اتار کر وہ اپنے سامنے پھیلے کپڑوں کو سمیٹ کر شاپر میں رکھنے لگی۔ ابا نے ہمیشہ ہی انہیں حسب اختلاف میں بٹھائے رکھا، نہ کبھی دل کی بات کہی نہ سنی۔ کیا فائدہ ہوا تھا انہیں اس بے پناہ حسن سے؟ نوجوانی میں تو وہ معمولی صورت شکل کی بدسلیقہ عورتوں کو شوہروں پر حکومت کرتے دیکھ کر اکثر ہی یہ بات سوچا کرتی تھی۔ اب بھی کچھ نہ کچھ خیال آ ہی جاتا تھا۔ پہلے اس خیال میں رنج اور اداسی کا احساس جاگتا تھا اور اب دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی ہلکی سی کڑواہٹ کا۔ اسما پھپھو شام ڈھلنے سے پہلے ہی آ گئیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا فراز انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ جب سے آئی تھی امریکہ سے آئی مسعود کی تازہ تصاویر اور دیا کے لیے بھیجے گئے تحائف کی بار بار نمائش میں مصروف تھیں۔ یہ لڑکا جو مسعود کے بالکل برابر میں کھڑا ہے مراکش کا ہے، ربی بن کچھ ایسا ہی نام بتایا تھا مسعود نے، اور یہ لڑکی جو داہنے ہاتھ کی طرف ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، اسپین سے آئی ہوئی ہے، میرینا نام ہے اس، اور یہ لڑکا نیلی شرٹ والا ناروے کا ہے، اور یہ لڑکی۔ انہوں نے اس کانٹیننٹل قسم کے گروپ کی ساری تفصیلات معلوم نہیں کتنی محنت سے یاد کی تھیں اور اب انہیں دوسروں تک پہنچا کر انہیں متاثر کرنے پر مصر تھیں۔ یہ اورنج ساڑی والی لڑکی کو دیکھیں بھابی، بالکل وحیدہ رحمان کی جوانی کی تصویر نہیں لگ رہی؟ میں تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی چونک گئی۔ انہوں نے خاص طور پر امی کو متوجہ کیا۔ وحیدہ رحمان امی کی بھی کسی زمانے میں فیورٹ تھیں، مگر تصویر کو بغور دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایسے کسی اشتیاق کا اظہار نہیں کر پائیں جیسا اسما پھوپھی کر رہی تھی۔ مہاراشٹر سے آئی ہے، سنیتا نام ہے، مسعود کے ساتھ ہی کام کرتی ہے۔ یہ اسپین والی لڑکی اسی کی سہیلی ہے، ایک ہی اپارٹمنٹ میں۔ یہ ساری تفصیلات کئی بار سنی جا چکی تھیں۔ دیا مسعود کے بھیجے ہوئے فرینچ کاسمیٹکس اور دیگر تحائف بما احتیاط سے بند کیے ہوئے کارڈز لے کر کب کی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سمیع ان سب پر ایک سرسری نظر ڈال کر اب صبح کا باسی اخبار کھولے بیٹھا تھا اور ابھی چند منٹ پہلے امی بھی اٹھ کر کچن کی طرف جا چکی تھی۔ صرف ایک وہی تھی جو سعادت مندی سے بیٹھے ان کی ہر بات پر سر ہلائی جا رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے کتنی سخت احمق لگ رہی تھی، اس کا احساس ہوتے ہوئے بھی وہ دیا کی طرح بے مروتی سے اپنے کمرے میں جا کر بند نہیں ہو سکتی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ ان کے پیچھے گاؤ تکیا ٹھیک کرتے ہوئے اس نے بڑے سلیقے سے وہاں سے اٹھنے کا جواز نکالا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تصویروں کے البم پر جھکے جھکے وہ فوراً ہی متفق ہو گئی۔ یہ احساس بعد میں ہوا کہ اب ان کی معلومات سے مستفید ہونے کے لیے کوئی بھی سامع نہیں ہے۔ سمیع کو انہوں نے متوجہ کرنا بھی چاہا تو وہ جی جی دیکھ لیں سب کہہ کر اپنا اخبار سمیٹتا ہوا باہر چلا گیا۔ ذرا دیر کے لیے تو وہ اس حال نما کمرے میں جو بیک وقت سیٹنگ روم کا کام سر انجام دیتا تھا اکیلی ہی بیٹھی رہ گئیں۔ اسما پھوپھی کے دو ہی بیٹے تھے، مسعود جو 5 سال سے امریکہ میں جمع بیٹھا تھا اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا فراز۔ پھوپھا بھی ڈھیر سارے درہم کما کر بہت سالوں بعد دبئی سے لوٹے تھے۔ اسما پھوپھی کے حصے میں دولت کی فراوانی کے ساتھ تنہائی اور دوریوں کے عذاب بھی آئے تھے۔ اسی اکیلے پن سے گھبرا کر وہ یہاں دوڑی چلی آتی تھی۔ کچن سے بڑی مزیدار قسم کی خوشبوئیں اڑ رہی تھی، بہتر تھا کہ وہیں چل کر دیکھ لیا جاتا۔ آپ کیوں یہاں گرمی میں آ گئی؟ میں لا ہی رہی تھی بس، نازنین کچھ شرمندہ سی ہو کر کہنے لگی۔ شاید اسے چائے لے جانے میں کچھ دیر ہوئی تھی، مگر وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچن کافی بڑا تھا اور ایک بڑی کھڑکی باہر کے رخ پر کھلتی تھی۔ سر سے سر جوڑے سرگوشیاں کرتے درخت یہاں سے بھی نظر آیا کرتے۔ کچن کی اس بڑی ساری کھڑکی اور احاطے میں لگے درختوں کے ساتھ یادوں کا بڑا ہی خوبصورت سلسلہ جڑا ہوا تھا۔ اسما پھوپھی جب بھی یہاں کچن میں آتی بڑی مانوس سی آہٹوں اور آوازوں کو ارد گرد ابھرتا محسوس کرنے لگتی۔ چھوٹے چھوٹے 2 ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جمتے ہوئے دکھائی دینے لگتے۔ اسما ہٹو یہاں سے، چوٹ لگ جائے گی۔
1000 बार मना किया है, इतने ऊपर से मत कूदा करो। एक पैर यहाँ रखो अब उस शाख को पकड़कर। अम्मा ये बशीर भाई को देखे, इतनी ज़ोर से मुझे गिरा दिया, सारा हाथ छिल गया है मेरा। कहाँ, ये अस्मा की बच्ची खुद चढ़ती है दरख्तों पर और नाम मेरा। वक्त कितनी भी धूल उड़ा ले, यादों का सुनहरापन वैसे का वैसा ही रहता है। अम्मा के लाख मना करने के बावजूद वो और बशारत भाई बाहर जाने के लिए यही खिड़की वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करते थे। उस ज़माने में ये दरख्त इतने तनावर नहीं थे, बल्कि इनके साथ एक बड़ा सा नीम का दरख्त घना साया किए हुए था। वो और बशारत भाई दिन में कितनी बार दरख्तों पर चढ़ते उतरते, अम्मा से झिड़कियाँ खाते और रोते रोते हंस पड़ते। साथ हंसने और साथ रोने के दिन कब के गुजर चुके थे। अब तो उन्हें और बशारत भाई को ढंग से मिल बैठे भी तवील मुद्दत गुजर चुकी थी। बैठ जाएं फूफो, खड़ी क्यों है? नाज़रीन ने छोटी सी टेबल के साथ रखी गई 2 कुर्सियों में से एक को सरकाया तो वह ठंडी सांस लेते हुए बैठ गई। किचन में इस वक्त बड़ा फैलावा था, साथ में गर्मी और मसालों की खुशबू। अम्मी को उनका यहाँ बैठना कुछ बेचैन कर रहा था। जब से दिया की मंगनी मसूद से हुई थी, वो अस्मा फूफी को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा हसास होने लगी थी। इतना कुछ क्यों पका रही हैं भाभी, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। अम्मी के इसरार के बावजूद भी वो वहीं बैठी बार बार कहती रही, मगर दिया जो मेन्यू बताकर अम्मी को थमा चुकी थी, उसे 100% पाया तक मील तक पहुँचाना वो खुद पर फ़र्ज किए हुए थी। ऐसा क्या पकाया है? जो कुछ घर में पकना था वही तो है। कमाल बेनियाजी से वो सारा काम जब ख़त्म होने के करीब था, फूफी से कहने लगी तो सलाद की ट्रे को फ्रिज में रखती नाज़रीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस किस्म के जुमले फूफो की हर आमद पर लाजमी होते थे। वो इस फ़ख्र भरी इनकसारी के इजहार पर कितना यकीन लाती थी, या लाती भी थी या नहीं, कभी अंदाज़ा नहीं हुआ। नाज़रीन का कई बार दिल चाहा कि वह अम्मी को इशारतन ही सही कभी तो टोक ही दे, मगर कभी भी ऐसा ना कर पाती। हमेशा ही उसे उन पर रहम आ जाता। अपने घर और घर वालों के भरम के लिए वो जिस तरह सारी उम्र से खुद को हलकान किए हुए थी, उस पर हल्की सी भी चोट नामालूम उन पर किस तरह असरअंदाज होती। अच्छा ही था जो अस्मा फुप्पो हमेशा इतला देकर ही आती थी। अम्मी और अस्मा फुप्पो अंदर बड़े कमरे में जा चुकी थी। नाज़रीन को ज़रा सी फुर्सत मिलते ही नैनी याद आई। वह अब तक नहीं आई थी। नाजी को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसकी दोस्त के घर फ़ोन करने के ख्याल से उसे बड़े कमरे में आना ही पड़ा। टेलीफोन रैक में रखी डायरी में नैनी की दर्जनों दोस्तों के नाम और टेलीफोन नंबर दर्ज थे। घर में दोस्तियां निभाने का ठेका 2 ही के पास था, एक समी और दूसरी नैनी। फ़ायज़ा के घर का नंबर मुस्तकिल इंगेज जा रहा था। तीसरी बार ट्राई कर लेने के बाद वो रिसीवर रखकर पलट रही थी तो अस्मा फुप्पो दबे दबे लहजे में बोली, फ़ायज़ा के घर ही थी ना पार्टी? कहीं लड़कियों ने कहीं और जाने का प्रोग्राम तो नहीं तय कर रखा था? उनके सादा से लहजे में से जो ये हल्का हल्का सा शक झांक रहा था, बेहद कंफ्यूज करने वाला था। नाजी ने शुक्र किया कि अम्मी अभी भी कमरे से बाहर निकली थी। मेरा मतलब है कि ऐसे ही कहीं आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए रुक गई हों। प्रोग्राम तो बन ही जाता है ना। अपनी पहली बात के बेतुकेपन का शायद उन्हें खुद ही एहसास हुआ था, जो उन्होंने अपनी बात की वजाहत ज़रूरी समझी। नाज़नीन बस उन्हें देख कर रह गई। उनकी मर्जी थी, वो जो चाहे अंदाजे कायम करती। क्या प्रोग्राम बन रहा है भाई, हमें भी तो पता चले। दिया ने कमरे में दाखिल होते हुए उनकी बात का आखिरी फिक्रा ही सुना था। वो बड़ी देर लगाकर कमरे से बरामद हुई थी। मसूद के भेजे गए तहाइफ और कार्ड्स में भेजे गए मोहब्बत भरे पैगामात का असर उसके चेहरे पर बिखरे खूबसूरत रंगों से बखूबी हो रहा था। और इस वक्त वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नाज़नीन को, जो उस पर हमेशा ही किसी मेहमान की आमद पर काम चोरी के सिलसिले में गुस्सा आता था, वो भी ज़रा देर को भूल गया। कुछ नहीं, बस ज़रा नैनी का इंतज़ार कर रहे थे। सवाल फुप्पो से किया गया था, सो जवाब देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी ठहरा। दिया इस वक्त इतनी खुश थी कि किसी भी मसले को मसला गर्दानने के लिए तैयार नहीं थी। लापरवाही से चेहरे पर आई लटों को हाथ से पीछे करते हुए बोली, आ जाएगी, अभी कौन सा इतना टाइम हुआ है। हाँ और क्या, मैं भी यही कह रही थी। फुप्पो फ़ौरन ही मुत्तफिक हो गई। वो दिया के आगे अभी से दबने लगी थी। नाजी को हंसी आने लगी। समी को देखने के ख्याल से वो बरामदे की तरफ आई तो गेट पर एक गाड़ी रुकती हुई महसूस हुई। नाजी वहीं पहली सीढ़ी पर रुककर मुंतजिर नज़रों से गेट की तरफ देखने लगी। गेट के छोटे दाखिली दरवाजे पर समी ने अपनी आसानी के लिए एक छोटी सी लोहे की राड अटका रखी थी। इधर से उधर की और दरवाज़ा खुला। इस वक्त दरवाज़ा खोलकर नैनी अंदर आई थी। अंदर दाखिल होकर उसने मुड़कर फिर किसी को खुदा हाफिज कहा
اور جب تک وہ گاڑی نہ چلی گئی وہیں کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی۔ گیٹ کے اوپر لگی تیز روشنیاں ارد گرد کے ماحول کو منور کیے دے رہی تھی۔ نینی کا جدید تراش کا سوٹ جو اس نے ابھی پچھلے دنوں ہی سلوایا تھا، نفاست کے ساتھ کیا گیا میک اپ سبھی نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں بڑا سا شاپر جس میں وہ کپڑے اور اپنی دیگر اشیاء رکھ کر لے کر گئی ہوگی، تھامے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی۔ نازی کو وہ کافی بڑی بڑی سی محسوس ہوئی۔ اتنی دیر سے وہ نینی کے خیال میں جتنی پریشان ہو چکی تھی، اس کے ساتھ مل کر اس نئے احساس نے عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ نینی کے نزدیک آتے ہی اس نے اپنی انکوائری شروع کی۔ اس کے انداز میں جو ایک سختی خود بخود در آئی تھی وہ نینی کے لیے حیران کن تھی۔ فائزہ ہی چھوڑ کر گئی ہے، اور بھی دوستیں تھیں۔ نینی کو گھر سے بڑی حد تک آزادی ملی ہوئی تھی، اور دوسرے فائزہ کے گھرانے سے خود امی کے بھی اچھے اور پرانے تعلقات تھے۔ وہاں اسے اکثر ہی دیر سویر ہو جاتی تھی۔ پھر بھی اس وقت نازی نے جو سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ بہت تحمل سے جو وہ پوچھتی گئی ان سب کا جواب دیتی گئی۔ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ فائزہ کے ایک ہی بڑے بھائی تھے، شادی شدہ اور بچوں کے والد محترم۔ گاڑی ڈرائیو کرنا ان کی ہی ذمہ داری تھی۔ یہ بات نازی کو بھی پتا تھی۔ نینی نے پھر بھی دہرا دی۔ بس اب جاؤں اندر؟ برآمدے کی سب سے نچلی سیڑھی پر ایک قدم جماتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ کم از کم نازی کو تو ایسا ہی لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اتنی ڈارک لپسٹک کیوں لگا رکھی ہے؟ ہلکی کرو، اندر اسما پھپھو آئی بیٹھی ہیں، کیا سوچیں گی؟ ابھی تم بہت چھوٹی۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک آخری نصیحت اور کرنا چاہ رہی تھی، پر اس بار نینی نے پوری بات سننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ کوئی چھوٹی ووٹی نہیں، پورے 17 سال کی ہو جاؤں گی اس اکتوبر میں، اور آپ شاید لڑکیوں کو غور سے دیکھتی نہیں ہیں، سبھی لگاتی ہیں اس سے بھی زیادہ ڈارک۔ یہ دو ٹوک جواب پکڑا کر وہ مزید ایک پل بھی نہیں رکی۔ نازنین کے پاس سے گزرتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی، اور وہ یوں ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے جو سارے فرائض وہ لمبے عرصے سے پورے کر رہی تھی ان میں ایک چھوٹی سی خوش فہمی بھی چھپی ہوئی تھی، یہی کہ وہ کسی بھی غلط بات یا غلط رویے پر اپنے سے چھوٹوں سے باز پرس کا حق رکھتی ہے۔ اس وقت اس احساس کو تو چوٹ لگی سو لگی، نینی کا بدلا بدلا سا انداز بھی کم نہیں تھا۔ نینی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اب تک اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور وہ خود بھی بڑی مگن اور پڑھاکو قسم کی لڑکی تھی۔ اب جو یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی تھی، یہ ظاہری تھی یا باطنی، اس کا فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔ شاید غلطی میری ہی تھی، گھر میں گھستے ہی اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کسی بھی معاملے میں آخری غلطی وہ عموماً اپنے ہی فرض کر لیتی تھی۔ کچھ نہ کچھ ٹینشن کم ہونے لگتی تھی، اس وقت بھی یہی کیا۔ ایک انجانے سے خوف کی جو آہٹ کہیں قریب سنائی دینی شروع ہوئی تھی، اس کی طرف سے کان بند کر لینے میں ہی عافیت تھی۔ واپس اندر مڑتے ہوئے نازی نے حتی الامکان خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ موسم کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا، سردی کے مہینے ڈھنگ سے ختم بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ایک دم ہی چلچلاتی دھوپ بوکھلائے دینے لگی، اور اب جب ہر شخص حسب معمول لگتا ہے اس سال گرمی پچھلے سالوں سے زیادہ پڑے گی قسم کی پیشن گوئیوں سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دم ہی گھنے سرمئی بادلوں نے سارا ماحول جل تھل کر ڈالا۔ نہ بارشوں کے مہینے تھے اور نہ ہی صبح کچھ ایسے آثار تھے، بس دوپہر کو چلنے والی گرم ہوا کچھ دیر کے لیے بند ہوئی تھی، اور اسی دم گھوٹتے عالم میں گھنیرے بادلوں کے قافلے اچانک مل جانے والی خوشی کی طرح حیران کرنے آ پہنچے۔ دوپہر کی گئی لائٹ ابھی ابھی آئی تھی۔ سجاد نے ٹیرس پر کھڑے ہو کر نیچے جھانکا۔ ساری لائٹیں روشن تھیں اور لان میں رکھی کرسیاں پوری طرح بھیگی ہوئی تھیں۔ نمی سے بوجھل ہوا کے جھونکوں سے پتوں اور ٹہنیوں پر رکے بارش کے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ ایک مستقل جل ترنگ بالکل نزدیک ہی بجے جا رہا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ کے آگے بنے سرخ کھپریل کے چھجوں سے پھسلتا ہوا پانی نیچے گلاب والی کیاری کے پاس رکھے پانی ڈالنے والے فوارے کے اوپر گر رہا تھا۔ موسم کی ذرا سی تبدیلی نے منظر میں کتنا سکون اور کتنے ہی رنگ بھر دیے تھے۔ سجاد نے گہرا سانس لیا۔ ہوا میں کچی مٹی اور سبزے کی مہک کے ساتھ کچھ مزیدار قسم کی خوشبو بھی آنا شروع ہو چکی تھی۔ نیچے شاید کچن میں کچھ تلا جا رہا تھا۔ سجاد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نیچے بھابھیوں کی حکومت تھی جنہیں زیادہ سے زیادہ ماڈرن اور کلچرڈ نظر آنے کا شوق ہلکان کیے دے رہا تھا۔ کئی سال پہلے برادری کے سب سے زیادہ دقیانوسی گھروں سے بیاہ کر آنے والیوں نے ماضی کی ہر چھاپ خود پر سے مٹانے کے لیے جتنی محنت کی تھی، اس کی گواہی تصویروں کے پرانے البم سے ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیا یاد آنے پر سجاد کھل کر ہنس پڑے۔
سرونٹ کوارٹرز کی طرف سے لتا کی خوبصورت آواز دھیرے دھیرے آ رہی تھی۔ سجاد سننے والے کے ذوق کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑنے ہی لگے تھے کہ نیچے سے بڑی ساری گلاس ونڈو میں سے جھانک کر ان کی 14 سالہ بھتیجی نے آواز دی، نیچے آ جائیے چاچو، پکوڑے بنے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اسے مطمئن کیا تو وہ فوراً ہی واپس اندر غائب ہو گئی۔ ان محفوظ و مامون گھروں میں بیٹھ کر ہر موسم کا مزہ لینا کتنا سہل لگتا ہے۔ سجاد کی نگاہیں خود بخود سامنے والی چوڑی سڑک کے دوسری طرف زیر تعمیر عمارت پر جا ٹھہری، جہاں خلاف معمول غیر معمولی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ ناکافی کپڑوں میں ملبوس ننگے پیر سیڑھیوں پر بیٹھے بچے، بستر اور صندوق ایک دوسرے پر جماتے ہوئے مرد، عورتیں، جھکی جھکی کمروں والے ضعیف وجود، یہ سب وہ تھے جو اطراف کی چند جھوپڑیوں کے مکین تھے۔ برسا برس سے ہر بارش انہیں یوں ہی دربدری پر مجبور کرتی۔ 1 دن، 2 دن اور کبھی ہفتہ 10 دن بھی لگ جاتے۔ وہ خستہ حال جھونپڑیاں پھر سے مرمت کر لی جاتی۔ اتنے دن کی ادبنی عمارت میں یا دکانوں کے آگے بنے برآمدوں میں گزار کر وہ لوگ پھر سے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور پھر کسی ایسی ہی بارش کا انتظار کرتے۔ انہیں زندگی بھر یہ خبر نہیں ملتی تھی کہ موسم کو انجوائے بھی کیا جاتا ہے۔ سجاد نے جیب میں والٹ کی موجودگی کو کنفرم کیا اور پھر نچلی منزل کے لاؤنج میں اترتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نیچے محفل گرم تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں کے اہل و عیال کی حاضری پوری تھی، مگر خود وہ دونوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقار بھائی اور سہیل بھائی ابھی نہیں آئے کیا بھابھی؟ سامنے صوفوں پر براجمان بھتیجے بھتیجیوں کے گروپ کی طرف بڑھتے انہوں نے سرسری سے انداز میں پوچھ لیا۔ بلقیس بھابھی جو ابھی ابھی گرما گرم پکوڑوں کی پلیٹ تھام کر بیٹھی تھی، ہر ایسے دن سخت ٹینشن میں ہوتی تھی جب سجاد دونوں بڑے بھائیوں سے پہلے گھر میں نظر آنے لگتے۔ وہ بیچارے کب جلدی آتے ہیں، رات گئے ہی واپسی ہوتی ہے، نہ بیوی کے لیے وقت اور نہ بچوں کے لیے۔ تم نوکری کر رہے ہو تو کم از کم شام تک گھر تو آ جاتے ہو۔ وقار بھائی بھی آ سکتے ہیں، آپ ذرا روزانہ زور دے کر کہا کریں نا۔ یہ مشورہ اکثر ہی دیا کرتا تھا وہ، مگر دونوں بھابیاں متفق نہیں ہوتی۔ بزنس تو نیری ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے، آرام تو جاب میں ہے، اور وہ بھی تمہارے جیسی شاندار۔ بڑی سمجھداری سے کام لیا تم نے جو بابا کے آگے بزنس میں ہاتھ بٹانے سے صاف صاف منع کر دیا۔ کم از کم اپنی زندگی تو سیٹ کر لی۔ بڑے بھائی تو بس فرما برداری میں ہی۔ یہ بڑی بے وقت راگنی وہ چھیڑ کر بیٹھی تھی، ڈھکے چھپے طنز اور دبا دبا سا غصہ۔ سجاد سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی نظر انداز کیے رکھتے تھے۔ جاؤ انم، میرے لیے بھی کچھ لے آؤ، آخر تمہاری دعوت پر ہی نیچے اتر کر آیا ہوں۔ بات بدل دینے کی ایک کوشش کر لینے میں حرج ہی کیا تھا۔ انم فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی۔ بھابیاں جیسی بھی تھیں، دونوں کے چاروں بچے سجاد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سہیل بھائی کے دونوں بچے فہد اور بلال تو ابھی چھوٹے تھے، مگر انم اور فیضی کے انداز میں اب محبت کے ساتھ دوستی کا رنگ نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ یہ شرٹ تو زوردار لگ رہی ہے آپ کی، کسی دن میں بھی کالج پہن کر جاؤں گا۔ فیضی کی تعریفی نگاہیں ہلکی نیلی سٹرپڈ شرٹ پر تھیں۔ قد و قامت میں ہلکا سا فرق ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کے کام چلاتا رہتا تھا۔ روزانہ ہی اس کی تیاری اپنے کمرے سے شروع ہو کر سجاد کے کمرے پر ختم ہوتی تھی، اور سجاد کے برابر والا کمرہ اسی کا تھا۔ کسی دن کیوں، کل ہی پہن لینا، میں ابھی چینج کر دیتا ہوں۔ وہ واقعی اٹھنے لگے تو فیضی نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ایسی کوئی جلدی تھوڑی ہے، ابھی تھوڑی دیر ہمیں دیکھ کر خوش تو ہو لینے دیجیے کہ ہمارے چاچو اس عمر میں بھی کتنے سمارٹ اور ینگ دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا میری عمر کو کیا ہوا ہے، تم سے کچھ ہی سال بڑا ہوں۔ انہوں نے دانستہ خود پر مصنوعی خفگی طاری کرنا چاہی۔ بجا فرمایا۔ فیضی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا، صرف 17 سال اور 7 ماہ بڑے، کوئی زیادہ فرق بھی نہیں۔ سجاد زور سے ہنس پڑا۔ آج کل ان کی عمر کا ذکر فیضی کا پسندیدہ ترین موضوع تھا، اور کیوں تھا یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تمہارے پاپا جب سجاد کی عمر کے تھے تو تم 10 سال کے ہو چکے تھے۔ مرچوں کے پکوڑوں پر مزید چٹنی لگا کر منہ میں رکھتے ہوئے بلقیس بھابھی نے فخریہ اطلاع دینا ضروری سمجھی۔ اب جو تاریخ وقار بھائی رقم کر چکے ہیں اس کو دہرانا ضروری تو نہیں ہے۔ سجاد فیضی کی طرف جھکتے ہوئے ہلکے سے بڑبڑائے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمیز سیکھو فیضی، کتنے بڑے ہو گئے ہو، آخر عقل کب آئے گی؟ بلقیس بھابھی کو اپنے بچوں کا سجاد سے لگاؤ پسند نہیں تھا اور نہ ہی ہنسی مذاق۔ کہیں کا غصہ کہیں اور اترنے لگا۔ فضول وقت برباد کرتے ہو، اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دے لو تو تم ہی کسی قابل ہو جاؤ تو ہماری فکریں کچھ کم ہو۔ سجاد نے ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا۔
ایک کامیاب بزنس مین کی بیوی کی حیثیت میں اس خوبصورت گھر میں بیٹھ کر وہ کن فکروں میں مبتلا تھی آخر؟ انہوں نے کچھ اندازہ لگانا چاہا مگر اسی وقت انم ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے سہیل کی بیوی سمینا بھی تھی۔ بابا سے مل لینا تمہیں پوچھ رہے تھے۔ انم کے لائے ہوئے پکوڑوں کے ساتھ سمینا بھابھی کی دی گئی اطلاع تھی۔ پہلے کھا لو بیٹھ کر آرام سے، پھر مل لینا، کوئی جلدی تھوڑی ہے۔ پکوڑے گرم بھی تھے اور مزیدار بھی، لیکن بلقیس بھابھی مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ مرچیں ڈال رکھی ہیں، بیسن سخت رکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 2-3 پلیٹیں صاف کر دینے کے باوجود ان کی تنقید ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ہدایت۔ پچھلے 12-13 سال سے پکانے کی ذمہ داری مکمل طور پر خانسامہ کے سپرد تھی، پھر بھی تینوں وقت وہ سگڑ بیویوں کی طرح بے حد مصروف اور بے حد ٹینشن میں نظر آتی تھی۔ میں ذرا دیر کے لیے بھی کچن سے نکل آؤں، پھر دیکھو تماشا، کسی اور کو ذرا بھی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی اور کی اصطلاح صرف سمینا پر فٹ آتی تھی۔ بلقیس بھابھی نے انہیں کبھی بھی مرحومہ ساس کی غیر موجودگی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ سمینا بھابھی اس وقت ان کی طرف سے چپ کیے ہوئے تھیں۔ ان کے ماتھے پر پڑتی شکنیں اور منہ ہی منہ میں کچھ کہہ کر دل ہلکا کرنے کی کوشش کا منظر سجاد دیکھ چکا تھا۔ گھر میں اب تک امن و آشتی کا جو دور چلا آ رہا تھا، اس میں بابا کے رعب، بھائیوں کی آپس کی محبت کے بعد کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن سمینا بھابھی کا بھی تھا۔ ہنسی خوشی نہ صحیح، منہ بنا کر ہی صحیح، ان میں درگزر کرنے کی کچھ تو صلاحیت تھی۔ یہ غیر جانبدار تجزیہ سجاد کا تھا۔ سامنے کے رخ والی کھڑکی پوری دیوار کی لمبائی میں پھیلی ہوئی تھی۔ پردے ہٹے ہوئے تھے مگر کھڑکیاں ایک آدھ کے علاوہ ساری بند تھیں۔ انم نے آگے بڑھ کر 2-4 کھڑکیاں ایک ساتھ کھول دیں تو بھیگی ٹھنڈی ہوا لاؤنج سے گزرنے لگی۔ بارش کی مہکار نے ایک بھولا ہوا کام یاد دلایا۔ انم اور فیضی کی ڈرائیو پر چلنے کی آفر کو ٹالتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل رہے تھے تو انہوں نے سنا بھابھی بلقیس فیضی سے کہہ رہی تھی، دادا کے پاس جا کر بیٹھا کرو، سب سے بڑے پوتے ہو ان کے، تمہارا ہر چیز پر برابر کا حق ہے۔ سجاد کو رنج ہونے لگا۔ بلقیس بھابھی کی ہر وقت کی جمع تفریق کی عادت آگے چل کر کسی وقت خاندان کی تقسیم کا سبب بن سکتی تھی۔ جس کام کے لیے وہ نکل رہے تھے اس سے پہلے بابا کی بات سننا ضروری تھا۔ کوریڈور سے مڑتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ آؤ بیٹھو سجاد، آہٹ پر چونکتے ہوئے انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اور آفس کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ان کی نزدیکی کرسی سجاد نے کھینچی۔ آج کل کچھ جلدی آنے لگے ہو؟ جی بس ذرا کام کم ہے۔ اپنی جاب سے متعلق ان کے ہر سوال کا مختصر ترین جواب وہ اب دانستہ دینے لگے تھے مگر پھر بھی پکڑ ہو ہی گئی۔ نوکری تو نوکری ہی ہے، کام ختم سو ختم۔ بھائیوں کو دیکھو ذرا فرصت نہیں ہے انہیں۔ لاکھوں میں کھیلتے تھے اب کروڑوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک فیکٹری سے 3 فیکٹریاں کھڑی کر چکے ہیں اور تمہیں کیا ملے گا؟ 10 سال بھی اگر یہاں جتے رہے، وہی گنی چنی تنخواہ۔ ملٹی نیشنل کمپنی کی جو ہائی فائی قسم کی جاب بلقیس بھابھی کے لیے وجہ رشک بنی ہوئی تھی، اسی کو لے کر بابا اکثر ان پر جھنجھلاتے، ترس کھاتے۔ میں نے تو یہ سوچ کر تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش میں تمہارا ساتھ دیا کہ چلو تمہارا شوق ہے پورا ہو جائے۔ کام تو اپنے بزنس میں ہی آئے گا مگر تمہیں نامعلوم کیا سوجی گے۔ سجاد کچھ دیر تک سعادت مندی سے ان کی خفگی بھری باتیں سنتے رہے۔ پھر جب وہ سانس لینے کے لیے ذرا رکے تو دھیرے سے بولے، آپ نے مجھے بلوایا تھا۔ یہ یاد دہانی کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے سالوں پرانے واویلے کو چھوڑ کر بابا کو وہ سارے کام یاد آنے شروع ہو گئے جو انہوں نے خالصتاً سجاد کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ سائٹ ایریا والی زمین کا جو مقدمہ چل رہا ہے، 2 دن بعد اس کی ہیئرنگ ہے، تم ذرا لائر سے مل لینا۔ نئے آفس کے لیے جو جگہ میں نے منتخب کی ہے اسے بھی تم ایک نظر دیکھ لو تو اچھا ہے۔ میں جلد سے جلد اس بات کو فائنل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل وقت نکال کر یہ دونوں کام ضرور کر لینا۔ سجاد کچھ جذبج سے ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اپنا روزمرہ کا ورکنگ ڈے نمٹانے کے بعد وہ شہر کے 2 مختلف سروں پر ہونے والے ان کاموں کو کس طرح کر پائیں گے، یہ بابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ وکیل سے تو میں مل لوں گا بابا، مگر آفس کی جگہ کا صحیح مشورہ تو وقار بھائی یا سہیل بھائی ہی دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جگہ دیکھ لیتے تو زیادہ بہتر مشورہ دے سکتے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے آگے بحث بالکل پسند نہیں کرتے، سجاد نے دبے لفظوں میں ایک کوشش کر ہی لی۔ نتیجہ حسب توقع رہا۔ بابا فوراً ہی ناراض ہو گئے۔ سارے فیصلے میں خود کرتا ہوں، کسی کی رائے یا مشورہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں بھی محض اس لیے کہا ہے
کہ جلد یا بدیر میرا آفس تو تمہیں سنبھالنا ہی ہوگا۔ جس دن تمہارا نوکری کرنے کا شوق پورا ہو جائے بتا دینا۔ یہ دھمکی اکثر وہ دیا کرتے تھے اور بڑی مشکل یہ تھی کہ اپنے منہ سے نکلی بات کو وہ ہمیشہ ہی حرف آخر سمجھتے۔ اب جو وہ عرصے سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ سجاد کو ان کا آفس سنبھالنا ہے، سو سنبھالنا ہی تھا، ابھی یا کبھی بھی۔ سجاد کی کسی بھی تعویل میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ایک پل کے لیے رک کر اس پر غور فرمانے کی زحمت اٹھاتے۔ گھڑی تقریباً 8:15 بجا رہی تھی۔ جس کام کا خیال لے کر وہ اپنے کمرے سے نیچے آئے تھے اتنا ضروری نہ ہوتا تو سجاد یقیناً کچھ دیر اور رک کر اپنے مستقبل کے وہ سارے پلان سنتے رہتے جن میں ایک بھی ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں تھا، مگر فی الحال جانا ہی تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، سجاد کے منہ سے ضروری کام کا سن کر وہ فوراً ہی نرم پڑ گئے۔ کمٹمنٹس کی ان کے نزدیک ہمیشہ ہی بڑی اہمیت رہی تھی۔ وہ پوری طرح سیلف میڈ شخص نہیں تھے، پیسہ انہیں وراثت میں بھی ملا تھا اور قسمت سے بھی، مگر آگے زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی جد و جہد ان کی اپنی تھی، جس میں ہمیشہ زندگی اصولوں کے تابع رہی تھی۔ اصولوں نے کبھی زندگی کے آگے تابع داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کسی وقت فرحت کے پاس بھی ہو آنا، بہت دن سے اس کا آنا نہیں ہوا ہے۔ اس وحید کی طرف سے بھی کبھی کوئی اچھا خیال نہیں سمجھتا ہے، فکر ہی رہتی ہے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے جو یہ آخری کام وہ بتا رہے تھے تب ان کے لہجے میں ہلکی سی شکستگی صاف چھلکی۔ فرحت آپا کا ذکر اداس کرتا تھا۔ سجاد نے بابا کی طرف دیکھا مگر وہ نظر چرا گئے۔ کبھی کبھی یوں ہی وہم سا ہوتا تھا جیسے ان کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ جمنے لگی ہے۔ کل سب سے پہلے فرحت آپا کی طرف جانے کا ارادہ باندھتے ہوئے جب وہ لان کی طرف آ رہے تھے تو آدھی فیملی پورچ میں کھڑی نظر آئی۔ کچھ ضروری چیزیں خریدنی تھی قریب سے ہی، سوچا چلو اسی بہانے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اگر تم باہر جا رہے ہو تو تم ہی لے چلو سب کو۔ بلقیس بھابھی کے ساتھ انم اور سہیل بھائی کے بچے بھی تھے۔ سجاد نے ایک نظر آسمان پر ڈالی۔ بارش رکے ہوئے دیر ہو چکی تھی مگر آسمان کا رنگ ابھی بھی سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ سڑکوں پر بہت پھسلن ہوگی بھابھی، جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیں کیا لانا ہے، میں لیتا ہوا آ جاؤں گا۔ بچوں سمیت کسی کو بھی یہ رائے اچھی نہیں لگی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے طبیعت بیزار ہوئی جا رہی ہے، تمہارے بھائیوں کو تو فرصت ملتی نہیں ہے۔ تم جاؤ، ہم لوگ تو ویسے بھی ڈرائیور کو لے کر جا رہے ہیں۔ انم جا کر دیکھو سمینا کو اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بلقیس بھابھی کو ان کا انکار اچھا نہیں لگا، پر اس وقت کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ سجاد اپنی گاڑی بیک کرنے لگے۔ سامنے سے سمینا بھابھی آ رہی تھی۔ موڈ چاہے کتنا ہی خراب ہو، بلقیس بھابھی کے ہر پروگرام میں وہ ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ اصل مسئلہ بوریت کا تھا جسے مٹانے کے لیے ہر ممکن جتن کیے جاتے تھے، مگر مہنگے سے مہنگے فوڈ پوائنٹ اور شاپنگ سینٹرز میں گھنٹوں گزار لینے کے بعد بھی مسئلہ جوں کا توں رہتا تھا۔ ایک بڑی برادری سسٹم کا حصہ ہونے کی وجہ سے سوشل تقریبات کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ عقیقہ سے لے کر چہلم اور برسی تک تقریبات کی نوعیت میں زبردست ورائٹیز موجود تھی، پھر بھی بوریت تھی کہ مٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ چوکیدار بڑا گیٹ کھول چکا تھا۔ گاڑی باہر نکالتے ہوئے سجاد نے سوچا کہ اگر اس دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تعلیم بھی دونوں بھابھیوں کو عطا ہو جاتی تو نشہ شاید بہتر ہوتا، یا شاید پھر بھی نہیں۔ سامنے والی بلڈنگ تک جانے کے لیے راستہ بھی مختصر نہیں تھا، لمبا سا یو ٹرن لے کر واپس آنا پڑتا تھا۔ ایک آدھ بار پہلے کبھی سجاد نے یہ ذرا سا فاصلہ سمجھ کر ایسے موسم میں پیدل دوسری طرف جانے کی غلطی کر لی تھی۔ تب اندازہ ہوا تھا کہ سڑک کے دوسری طرف اس موسم میں کتنی کیچڑ اور پھسلن ہوتی ہے۔ آج کل تو وہاں تعمیراتی سامان بھی پھیلا ہوا تھا۔ سیڑھیوں پر بیٹھے چند لوگوں نے ان کی گاڑی کو رکتے دیکھا تو ایک دم ہی ان کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ سب سجاد کو پہچانتے تھے، سالوں سے آخر وہ ان کے پڑوس میں ہی تو آباد تھے۔ کیسے ہیں خیرو چاچا اور گلشیر، ٹھیک ٹھاک ہو بھائی؟ اپنے خیر مقدم کے لیے آگے بڑھنے والوں سے وہ بڑی انکساری اور اپنائیت سے مل رہے تھے۔ اس موسم نے تو بڑا مسئلہ کر دیا بھائی، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا نا؟ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تم لوگوں پر نظر پڑ گئی، سوچا چلو خیریت ہی پوچھتا چلوں۔ حالانکہ ان سب کو پتا تھا کہ وہ جب بھی آتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں، مگر پھر بھی سب کے سب زور و شور سے تاکیدی انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ یہاں وہاں سامان چڑھ کر شور مچاتے بچے بھی اب ذرا خاموش سے ہو کر ایک طرف کو ہو کر بیٹھ رہے تھے۔ سجاد بس چند منٹ کے لیے ہی آئے تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ان لوگوں کی عزت نفس کو امتحان میں ڈالنے سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں بس چند پل ہی رکا جائے، سو وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ موسم کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایسا کیجیے گا چند روز سب لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ منگواتے رہیے گا، جو بچ جائیں وہ تقسیم کر دیجیے گا۔
खैरू बाबा के हाथ में कुछ रकम थमाते हुए उन्होंने सरगोशी सी की। वो अरसे से ये खिदमत अंजाम दे रहे थे। ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और कुछ कहना सुनना ज़रूरी भी नहीं था। चंद ही मिनट में वो वापस सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो सामने सड़क पर से गुजरती बल्कीस भाभी वगैरह की गाड़ी पर उनकी नज़र तक नहीं गई। अलबत्ता उनकी वहाँ मौजूदगी को ना सिर्फ पूरी तरह नोट किया गया बल्कि हस्ब आदत सख्त बुरा भी मनाया गया। ये भी बड़ा पुराना झगड़ा था। रात को जब अहले खाना खाने की मेज़ पर इकट्ठे थे तो उन्हें इन चंद मिनटों का हिसाब देना पड़ ही गया। तुम्हें बड़ी देर लगी सजाद? हम तो ज़रा सी देर में ही घर आ गए थे। कोई ख़ास काम था क्या? बल्कीस भाभी ने पालक गोश्त का डोंगा और नुक्ता एतराज़ एक साथ उठाया। सजाद की ये छोटी सी सरगर्मी तफसीलन सारे घर के इल्म में लाई जा चुकी थी। इस वक्त जिक्र छेड़कर सिर्फ याद दहानी करवाना मकसूद था। आज तुम फिर उन झुग्गी वालों के यहाँ गए थे? एक बार खुद सजाद के मुंह से एतराफ़ सुनना शायद ज़रूरी था। सो बाबा ने बिना किसी तमहीद के फ़र्द जुर्म आयद की। सजाद के लिए उनकी खफगी को महसूस करना मुश्किल नहीं था। खाने की प्लेट से हाथ खींचते वो उन्हीं की तरफ देख रहे थे और उनकी खामोशी से यकीनन अपनी मर्जी के मानी अखज़ कर रहे थे। सजाद ने महज सर इस बात में हिलाने पर इक्तफा किया कि चंद मिनट का विजिट जो वो वहाँ कर आए थे उसमें बताने के लिए कुछ था भी नहीं। ज़रूरत क्या है आखिर? पहले भी तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि ऐसे लोगों से फासला रखा करो। घटिया लोग हैं, कल को मुंह को आने लगेंगे। मालूम नहीं क्या सोचकर तुम उनसे ताल्लुकात बढ़ाते जा रहे हो। कल को कोई नई परेशानी ना खड़ी कर दें ये मिलकर तुम्हारे लिए। बाबा के खदशात का इजहार माहौल को संजीदा किए दे रहा था। सजाद को उन्हें मुतमईन करने के लिए कुछ कहना पड़ ही गया। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, सारे बेचारे शरीफ गरीब लोग हैं, शुरू से यहीं रह रहे हैं, कोई खाना बदोश टाइप लोग नहीं हैं। आप भी जानते हैं, ज़रा सी बारिश ने बेचारों को दरबदर कर दिया है। मैं इत्तफाकन उधर से गुजर रहा था कि नज़र पड़ गई, सोचा चलो उन्हें। बाबा हर बार मुतमईन हो भी जाते थे मगर आज ही मामला ना जाने किस तौर डिस्कस हुआ था कि उनकी खफगी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सजाद की सारी सफाइयाँ यूं ही बेअसर सी साबित हो रही थी। कुछ ना कुछ क्रेडिट बल्कीस भाभी का भी था जो इस सारे किस्से को ख़त्म होने ही नहीं दे रही थी। सजाद ने कभी इशारतन भी ऐसा कुछ कहने की गलती नहीं की थी मगर वो सब ताड़े रखती थी। खुदा खौफी अच्छी चीज़ है, हम भी जो बन पड़ता है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। बल्कि बाबा मेरा तो ख्याल है कि हमारा ख़ानदान बिरादरी की चैरिटी के प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा ताउन करने वाला होगा। अपनी बात कहते कहते उन्होंने बाबा से तायीद चाही। वो पहले ही फ़खरिया अंदाज में सर हिला रहे थे। बिरादरी में मुखय्यर अफराद की कमी नहीं थी मगर वो अच्छे अच्छों को इस मामले में पीछे बिठा चुके थे। उनकी सखावत और दरिया दिली का सिक्का पूरी बिरादरी में चलता था। बल्कीस भाभी को उनकी सपोर्ट अमूमन इसी किस्म की बातों से मिल जाया करती थी। इतनी बड़ी बिरादरी है, कितने ही बेचारे ज़रूरतमंद हैं, पहला हक तो उन्हीं का बनता है। इस तरह बाहर पैसा लुटाना कोई दानिशमंदी तो नहीं है। सजाद को ये सारा लेक्चर सख्त कोफ्त के आलम में सुनना पड़ रहा था। बाबा बल्कीस भाभी वगैरह के सामने बहस फजूल ही साबित होती थी। ज़्यादा रंज सज्जाद को बाबा पर होता था जो हुस्न सलूक के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर अमल को सख्ती से बिरादरी की हद तक महदूद रखने के कायल थे। आज के दौर में भी वही सारे असूल लागू हैं जो बुज़ुर्गों से चले आ रहे हैं। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। लोगों से मिलना मिलाना ताल्लुक़ दोस्ती सब रखते हैं मगर एक हद तक। यही अपने बड़ों से सीखा है और हकीकत भी है कि बिरादरी से बाहर का हद से बड़ा हुआ मेल जोल हमेशा ही प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। बात कहीं से कहीं निकली जा रही थी। सजाद ने एक नज़र सामने बैठे फैज़ी, अनम और सुहेल भाई के बच्चों पर डाली। मालूम नहीं उनमें से कौन संभल कर ये ज़रिए असूल सुन रहा था और कौन नहीं। वो तो ये सब कुछ असबर किए हुए थे मगर क्या था कि बहुत सी बातें इल्म में होने के बावजूद भी अमल की तासीर नहीं जगा पाती थी। कम अज़ कम सजाद को तो अपने बारे में सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे रहनुमा असूल जो ना जाने किसके वजह करता थे, उन सब के लिए वो अपने अंदर इल्म और अमल के कोऑर्डिनेशन का सख्त फुकदान पाते थे। सामने वाली कुर्सी खिसकाकर फैज़ी एकदम ही उठकर लाउंज से बाहर चला गया। सजाद के सिवा शायद किसी ने भी उसके जाने को नोट नहीं किया। पुरसोच निगाहों से वो उसकी खाली कुर्सी को तके गए। अनम ज़रा जाकर गरम रोटी लाओ दादा के लिए। क्या कर रहे हैं आखिर ये लोग किचन में, देखो जाकर। बल्कीस भाभी को मुलाजमों पर गुस्सा आना शुरू हो गया। सजाद पर तारी खामोशी के वक्फे उन्हें यूं ही झंझलाहट में मुब्तला करते थे। कोई भी इशू जो उन्होंने बड़ी मेहनत से उठाया होता था खुद ब खुद ही ख़त्म होने लगता था। सजाद पर सारा गुस्सा अब वो दिल ही दिल में निकाल रही थी।
پچھلے برآمدے کی چوڑی سیڑھیوں پر نازنین سکول سے لائی کاپیوں کو چیک کرنے میں مصروف تھی۔ یہ تقریباً روز کا ہی کام تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسکول کا کام اسکول میں ہی ختم نہیں ہو پاتا تھا۔ کلاسوں میں گنجائش سے زیادہ بچے اور اپنا کام ایمانداری سے انجام دینے کی لت، دونوں ہی باتیں سارے دن کی مصروفیت کا سبب بن جاتی۔ پھر یہ بھی تھا کہ ہیڈ مسٹر صاحبہ کی گڈ بک میں وہ اب تک جگہ نہیں بنا پائی تھی، سو ان کے فیورٹ گروپ میں سے بھی کسی نہ کسی فالتو پیریڈ آئے دن بھگتانا پڑتا رہتا تھا۔ امی اور دیا کو اس کا رات تک کاپیوں پر جھکے رہنا بہت کھلتا تھا، سو وہ کوشش کر کے سرے شام ہی اس کام کو ختم کرنے پر کمر بستہ ہو جاتی، لیکن امی کو پھر بھی فکر ہی رہتی۔ اب بس بھی کر دو نازی، کب سے ایک ہی نشست میں بیٹھی ہو؟ سارا دن سکول ہی کیا کم ہے جو گھر میں بھی 2 گھڑی کا آرام نہیں رہا۔ سیڑھیوں کے آگے چبوترا سا بنا ہوا تھا اور اس سے ملا ہوا امی کا چھوٹا سا کچن گارڈن۔ نازی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کاپی پر سے نظریں اٹھا کر امی کی طرف دیکھا۔ اپنے سامنے اخبار بچھائے وہ کیاریاں بڑے سارے ڈھیر کو کاٹنے میں دیر سے لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی چھوٹی ٹرے میں اچار کے مسالے کھلے رکھے ہوئے تھے۔ رائی اور سونف کی ملی جلی سی خوشبو ہلکی ہلکی سی چلتی نیم گرم ہوا کے ساتھ سارے میں پھیل رہی تھی۔ کاپیاں ایک طرف کو سرکاتے ہوئے وہ اٹھ کر ان کے نزدیک چلی آئی۔ امی دیا سے کہہ دیتی وہ آپ کے ساتھ مل کر کٹوا دیتی۔ اصل میں اسے خود بھی شرمندگی ہوئی تھی، اس خیال سے کہ امی کی خاطر خواہ مدد وہ خود بھی نہیں کر پاتی تھی۔ دیا کہاں کرتی ہے ایسے کام، اور میں خود بھی اسے نہیں کہتی ہوں۔ مہمان ہی ہے اب تو، جس مہینے بھی مسعود کے آنے کا پروگرام بن گیا اس کی تاریخ رکھ دیں گے۔ امی کے ہاتھ تیزی سے کیریاں کاٹے جا رہے تھے۔ اس ڈھلتی ہوئی عمر میں بھی وہ کاموں کو جس پھرتی سے سمیٹنے کی کوشش کرتی تھی، نازی کو بڑا متاثر کرتی تھی۔ بڑے سارے تھال میں دوسری چھری اٹھا کر وہ بھی انہی کی طرح کاٹنے لگی۔ امی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا چاہ رہی تھی، پر اس پھیکی سی مسکراہٹ میں بہت تشویش چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا ٹائم اپنے آرام کے لیے بھی نکالا کرو، کتنی کمزور اور بیمار لگنے لگی ہو۔ دیا کو دیکھا ماشاءاللہ کتنی فریش اور پیاری دکھائی دیتی ہے، محض اس لیے کہ اس نے اپنے سر پر کاموں کا انبار نہیں رکھا، ہر وقت ٹینشن فری رہتی ہے۔ نازی کو بے ساختہ ہی ہنسی آ گئی۔ امی نے مثال بھی دی تو کس کی؟ دیا پیاری نظر آتی تھی تو صرف اس لیے کہ وہ در حقیقت پیاری تھی، محض ٹینشن فری رہنے سے حسین نہیں کہلاتی تھی۔ یہی بات اس نے امی سے بھی کہہ دی، مگر وہ پھر بھی اپنی بات پر قائم رہیں۔ بہت فرق پڑتا ہے آرام اور کیئر سے، ورنہ دیا تم اور لبنہ میں ایسا کون سا بڑا فرق ہے؟ امی کو جلد کی تازگی کے لیے بہت سے نسخے یاد تھے، پہلے بھی کئی بار بتا چکی تھی، اس وقت پھر بتانے لگی۔ نازی چپ کر کے سنے گئی۔ امی کی کہی بات کے حوالے سے ایک گھٹیا سا خیال نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ اگر وہ اور دیا مختلف نہیں تھے تو پھوپھی نے اسے کیوں نہ مسعود کے لیے منتخب کر لیا؟ یہ بڑی شرمندہ کرنے والی بات تھی، خود اپنی نظروں میں بھی۔ نازی نے بوکھلا کر موضوع بدلنا چاہا، مگر اسی وقت دیا کی آواز سنائی دی۔ امی امی! اپنے کمرے کے ادھکھلے دروازے سے جھانک کر وہ امی کو پکار رہی تھی۔ انہوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو وہیں سے خفگی کے ساتھ بولی، آپ نے بھی یہ کیا پھیلا رکھا ہے؟ سارے گھر میں مسالوں کی اسمیل آ رہی ہے، سانس بھی نہیں لیا جا رہا مجھ سے تو۔ جاؤ نازی، ذرا کچن سے پلیٹیں لا کر ان پر ڈھک دو، مجھے بھی کچھ خیال ہی نہیں رہا کہ دیا ان کی بو سے چڑتی ہے۔ امی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی شکایت رفع کرنے کی فکر میں لگ گئیں۔ انہیں اس کی نازک مزاجی پر بڑا پیار آتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اسے نازک مزاج بنانے والی بھی وہ خود ہی تھی۔ نازی کی بس اب چند کاپیاں ہی چیک ہونے سے رہ گئی تھی، انہیں رات سونے سے پہلے پر موقوف کر کے وہ انہیں اپنے کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ کچن سے پلیٹیں لیتی ہوئی واپس پچھلے صحن میں آئی تو دیا بھی وہیں موجود تھی۔ ابھی چند ہی منٹ پہلے وہ جن مسالوں سے الرجک ہو رہی تھی، اب انہی کے درمیان بیٹھی کسی اور بات پر بے حد سنجیدہ ہو رہی تھی۔ اب کسی پرانی ساڑی یا دوپٹے میں سے شرٹ بنانے کا مشورہ مت دیجیے گا، بہت آکورڈ سا لگتا ہے، سب دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کس چیز سے کیا کام لیا گیا ہے۔ نازی کی سمجھ میں ساری بات فوراً ہی آ گئی۔ جمعے کو اسما پھوپھی کے ہاں میلاد کی محفل تھی اور دیا کے لیے وہاں کی تیاری بڑی خصوصیت کی حامل تھی۔ امی طویل عرصے سے سلیقے اور کفایت شعاری کے جس تال میل کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی تھی، اب ان سے اس پیٹرن سے ہٹ کر کچھ اور سوچا ہی نہیں جاتا تھا۔ دیا کی اکتاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے منانے کی کوشش کیے گئی، مگر ان کی سب سے خوش رنگ اور خوبصورت بنارسی ساڑی کا لالچ بھی دیا کی اعلیٰ و عرفہ سوچ کے سامنے نہیں ٹھہر پا رہا تھا۔ آپ کی ہر ساڑی سب کی 10 بار کی دیکھی ہوئی ہے، اور وہاں پھوپھا کا سارا خاندان آیا ہوا ہوگا، میری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔
دیا کی بیزاری میں بھی فخر کا احساس چھلکتا تھا، اور اس وقت گھر کے عام سے کپڑوں میں بھی وہ جس تمکنت کے ساتھ اس پرانے سے تخت پر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر نازی کو روبے حسن والی اصطلاح یاد آنے لگی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہن کو محبت سے دیکھا اور بولی، تمہیں لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پورے خاندان میں بھی کوئی تم جیسا نہیں ہے، جو بھی پہن کر جاؤ گی دیکھ لینا سب سے اچھی لگو گی۔ دل جوئی کی کوئی بھی کوشش دیا کا موڈ بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے فی الحال صرف نیا سوٹ درکار تھا، اور وہ بھی کسی اچھے بوتیک کا۔ کپڑوں سے لبالب بھری الماری میں اسما پھپھی کے گفٹ کیے چند ایک سوٹ بہت اچھے بوتیکس کے بھی تھے، مگر دیا اور نینی دونوں کا جانے آنے کا شوق کوئی کپڑا نیا رہنے نہیں دیتا تھا۔ کیریاں ساری کٹ چکی تھی۔ دیا ناراض سے اٹھ کر جانے لگی تو امی اپنے سامنے رکھے تھال کو ایک طرف کرتے ہوئے کچھ رضامند ہو گئی۔ آج تمہارے ابا سے بات کروں گی، کسی ٹیوشن سے ایڈوانس لے لیں، تھوڑے پیسے نازی نے رکھوائے تھے میرے پاس، میرے خیال میں کافی ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ نازی سے رہا نہ گیا۔ جو پیسے اس نے امی کے پاس رکھوائے تھے وہ نینی کی امتحان کی فیس تھی۔ اگلے ماہ اس کے فارم جانے تھے، امی کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے، سو ایسے موقعوں کے لیے وہ کچھ پہلے سے بچت شروع کرتی تھی۔ دیا کی بچگانہ ضد کی خاطر یہ فضول خرچی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بیکار کی ضد مت کرو دیا، ذرا سی بات کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ ایک اسما پھپھو کے گھر جانا اتنا بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے ٹوکنے کا جو فرض انجام دینے چلی تھی، دیا کو سخت ناگوار گزرا۔ ان کے پیسے مجھ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امی، ابھی سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے، آپ ابا سے بات کر لیجئے گا، ان کے پاس ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی… وہ جس بدتمیزی سے یہ سب کہے جا رہی تھی، نازی چند لمحوں کے لیے ہکا بکا سی اس کی شکل دیکھے گئی۔ امی نے اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھا تو دیا کو ڈانٹنے لگی، مگر وہ خاموش نہیں ہوئی، بڑبڑاتی ہوئی برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، مگر نچلی سیڑھی پر ہی ٹھٹک گئی۔ ٹھیک سامنے بالکل ہی خلاف توقع ابا کھڑے تھے۔ یہ ان کے گھر آنے کا ٹائم نہیں تھا۔ دیا نے ان کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو پل سے بھی کم وقت میں محسوس کیا۔ نینی کس کے ساتھ گئی ہے؟ بنا کسی تمہید کے وہ سوال کر رہے تھے۔ دیا نے مڑ کر پیچھے آتی امی اور نازنین کو دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے بڑا گہرا سناٹا گھر کے اس پچھلے حصے میں آ اترا۔ نینی کہاں گئی ہے؟ اس گھر میں کسی کو معلوم ہے یا نہیں؟ ان کی بے ساختہ اونچی ہوتی آواز نے اس خاموشی کو بھی توڑا اور گھر والوں پر چھائے حیرانی کے عالم کو بھی۔ وہ فائزہ آئی تھی اسے لینے، دونوں مل کر کسی دوست کے گھر۔ امی نے آگے بڑھتے ہوئے اس بڑی غیر متوقع سی صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہا، مگر بے سود۔ بشارت صاحب نے بیچ میں ہی بات کاٹ ڈالی۔ کون سی دوست؟ کچھ نام تو ہوگا نا؟ دوست کا نام تو واقعی تھا، مگر اس وقت وہ کھلاہٹ میں یاد ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ اس وقت وہ بات یاد کرنے کے لیے کوئی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کس قدر بے خبر ماں ہو! حیرت ہے، یہ 10 شوق جو تم نے پال رکھے ہیں، ان کے بجائے صرف ایک فرض انجام دے لیتی۔ ان لڑکیوں کی تربیت کا تو بڑا کرم ہوتا مجھ پر۔ جب کبھی انہیں غصہ آتا تھا تو وہ اصل بات کے ساتھ امی کی پچھلی ساری خدمات کو پل بھر میں یکسر مسترد کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی نازی کے ہاتھوں میں کٹی ہوئی کیریاں سے بھرا تھال اور بیک گراؤنڈ میں پھیلا اچار کا ساز و سامان ان کی مزید خفگی کا سبب بن گیا۔ نازی نے ایک نظر امی کی طرف دیکھا۔ وہ ابا کے دیے گئے تانوں کو شاید ڈھنگ سے سن بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کی وجہ دوسری ہی تھی۔ نازی کو ان پر بڑا رحم سا آیا۔ ابا ان دونوں کو کچھ نوٹس لینے تھے کسی سے، بس اب آتی ہی ہوں گی۔ اپنی ساری اولاد میں وہ اسی کے کہے کو گردانتے تھے۔ اسی یقین کو لے کر نازی نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، مگر وہ جو کچھ ابھی باہر دیکھ کر آ رہے تھے، اس کے بعد نینی کے حوالے سے کوئی صفائی کی کوشش ان کے نزدیک بہانے بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ کہاں سے لانے تھے نوٹس، جس کے لیے اسے اجنبی گاڑی سے لفٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ یا اس شہر میں اس کی جان پہچان اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اسے سڑک پر کھڑا دیکھ کر اپنی گاڑی روک لیتے ہیں؟ یہ سب تمہاری ماں کی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ آج میری بیٹی… ان سخت ناراضگی میں بھی وہ دیا اور نازی کے سامنے ان 2 لڑکوں کا ذکر نہیں کر پائے جو انہیں ایک نظر میں ہی سخت چھچھورے لگے تھے، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ نینی اور فائزہ کو سڑک کے کنارے کھڑا دیکھ پائے، اور ان کے نزدیک رکتی ہوئی گاڑی کو بھی۔ درمیان میں فاصلہ بھی تھا اور ٹریفک بھی، ورنہ شاید وہ وہیں ایک جھنجھلاہٹ بھری بے بسی جس کا تجزیہ انہیں آج ہی ہوا تھا۔ دیا اور نازی کو سامنے کھڑا دیکھ کر کچھ اور بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ بشارت صاحب کو خدشہ ہونے لگا کہ کہیں آج پہلی بار وہ بیوی اور بیٹیوں کے آگے کمزور نہ پڑ جائیں۔ اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے، نوٹس لینے ہیں۔ ارے اگر نوٹس ہی چاہیے تو میں مر تو نہیں گیا، سارے زمانے کو پڑھاتا ہوں اپنی بیٹی کو۔
सामने वाले कॉरिडोर से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो मुस्तकिल बोलते चले गए। नाजी, दिया और अम्मी उनकी लगाई अदालत में खड़ी ही रह गई। सबसे पहले दिया इस ट्रांस से बाहर आई। ज़माने भर को तो इसलिए पढ़ाते हैं कि उनसे पैसे जो मिलते हैं अपने औलाद के लिए फ्री में कैसे टाइम निकाल सकते हैं, सब बेकार की बातें हैं। अम्मी और नाजी की तरफ देखते हुए वो बेजारी से सर को जंबिश देते हुए बोली। नाजी ने कुछ हैरत से उसे देखा। बजाय नैनी के लिए तशवीश का इजहार करने के वो बात को दूसरा ही रंग दे रही थी। ना चाहते हुए भी एक बार फिर उसे टोकना पड़ा। बात नैनी की हो रही है दिया, उसकी गलती को इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब्बा बेचारे इस उम्र में जिस तरह हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या उसका तुमको एहसास तक नहीं? सभी वालिदैन करते हैं मेहनत और कोई एहसान नहीं करते। आप बात बात में इतनी हसास मत हुआ करें, वरना यूं ही बेकार की बातों में उलझी रहेंगी। दिया के दिए गए मशवरे को अनसुना सा करती वो उसके करीब से गुजरती हुई बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। तब वो भी उसके पीछे पीछे चली आई और नैनी को लेकर बेकार की टेंशन फैलाई है। ज़रूर कोई दोस्त मिल गई होगी रास्ते में जिसने उन्हें लिफ्ट दे दी होगी, और ये भी तो हो सकता है कि अब्बा ने ठीक से पहचाना ही नहीं हो, बस यूं ही शुबा सा हो गया हो। खुशगवानी भी बड़ी नेमत है जिसको अता हो जाए। नाजी ने कमरे के दरवाजे पर ज़रा रुक कर दिया के चेहरे की तरफ देखा। वहाँ फिक्र के किसी हल्के से साए का भी शुबा नहीं होता था। आंखों में उतरी जगमगाहट मुखातिब को चंद लम्हों में ही नज़र झुका लेने पर मजबूर करती थी। दिया के शाने को नरमी से छूते हुए वो हल्के से बोली, और दिया, ये भी तो हो सकता है कि अब्बा ने जो कुछ देखा और समझा है वो ठीक ही हो। एक गहरी सांस दिया के लबों से आज़ाद हुई। अपने शाने से नाजी का हाथ हटाते हुए उसने बड़ी मायूसी से नफ़ी में सर हिलाया। आपको कोई नहीं समझा सकता नाजी आपा, बस चलें थोड़ी देर इंतज़ार करें, नैनी आती ही होगी। अभी थोड़ी देर पहले जो वो अस्मा पप्पा के यहाँ पहनकर जाने वाले कपड़ों के मसले पर नाजी से बेहद खफा हो चुकी थी, वो खफकी इस ताज़ा इशू के बाद मद्धम हो चुकी थी। तीनों की आपस में नाराज़गियाँ अमूमन इतने ही दौरानिए की होती थी। अपनी अलमारी चौपट खोले वो फिर नए सिरे से जायज़ा ले रही थी। जो सूट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो ही हैं जो फुप्पो के दिए हुए हैं। अब उनके घर उन्हीं के गिफ्ट किए कपड़ों को पहनकर जाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। कपड़ों से भरे हैंगर एक एक करके फिर से बेड पर आ रहे थे। बावजूद परेशानी के नाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्यों नहीं पहने जा सकते? लड़कियां तो बहुत शौक से ससुराल से आई चीज़ें इस्तेमाल करती हैं और बहुत फ़ख्र से बताती हैं। दिया इस किस्म के मुजाहरे खुद बड़े शौक से करती थी, मगर कुछ असूल और कायदों के साथ। समझा करे ना, ये बातें अपनी फ्रेंड्स में करना अच्छा लगता है, वो इम्प्रेस भी होती हैं। वहाँ मसूद के ख़ानदान के बीच बैठकर ये बातें करना अच्छा लगेगा क्या कि ये सूट भी यहीं से भेजा गया है, और ये टॉप्स भी, और ये जूता भी, जैसे हम कोई बिल्कुल ही फटीचर किस्म के लोग हैं जिन्हें ना कोई तमीज़ है, ना कोई अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। इस बार नाजी की समझ में भी उसका प्रॉब्लम आ गया। ले लेना कल चलकर तुम अपना सूट, फ़िलहाल ज़रा नैनी को आ जाने तो, मुझे वाकई घबराहट हो रही है। वो वहीं उस रंग बिरंगे ढेर के करीब बैठते हुए बोली। दिया ने बमुश्किल ही खुद को किसी मज़ीद नसीहत करने से बाज रखा। उसका मसला हल हो रहा था, यही काफ़ी था। सूट तो उसे अम्मी भी दिला ही देती, मगर नाजी की बहरहाल अपनी अहमियत थी। गवर्नमेंट स्कूल वाली जॉब से मिलने वाली तनख्वाह को वो जिस फराख दिली से बहन भाई पर खर्च करती चली आ रही थी, इसका एतराफ़ मुँह से भले कोई ना करता हो, दिल से सभी मौतरफ रहते थे। अम्मी अभी तक कमरे में नहीं आई थी। दिया और नाजी दोनों ही को पता था कि वो अब्बा के कमरे में है। जो कुछ वो उन दोनों के लिहाज में नहीं कह सके होंगे, अब अकेली अम्मी को सुनना पड़ रहा होगा। नाजी को ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि नैनी की सरगर्मियाँ पिछले कुछ अरसे से वाकई ही मशकूक सी होने लगी थी। तेज़ी से बढ़ता हुआ हल्का अहबाब आए दिन किसी न किसी बाहर के प्रोग्राम का सबब बन जाता। थोड़ी सी रद्दोकद के बाद इजाज़त भी मिल ही जाती थी। अक्सर ही शामें बाहर गुजरने लगी थी, वन डिश पार्टी, बर्थडे पार्टी वगैरह वगैरह, और जब कुछ नहीं तो मिलकर नोट्स तैयार करने का बड़ा मजबूत जवाब तो था ही। नैनी घर में छोटी थी, सो छोटों को मिलने वाली सारी रियायतें उसे खुद ब खुद ही हासिल होती रही थी। मालूम नहीं कब वो इतनी बड़ी हो गई जो इस किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। नाजी ने हैरत से सोचा। मसूद की सारी कज़न्स सख्त जेलस हैं मुझसे। अभी आप खुद नोट कर लीजिएगा अस्मा पुप्पो के घर किस किस्म का बर्ताव होगा उन लोगों का मेरे साथ। मुझे तो उन बेचारियों पर बस हंसी ही आती है। दिया उसकी हर सोच से बिल्कुल मोतरस थी, और इस वक्त घर में फैली टेंशन से भी। नाजी यूं ही गुमसुम सी इस फखरिया इजहार को सुनती रही। बाहर गेट की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी, कोई शायद अंदर आया था। नाजी उठकर फौरन ही बाहर चली गई।
दिया की बात पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया। बाहर के रुख पर कमरों के आगे एक पतला सा बरामदा था। रंगीन शीशों वाली बड़ी बड़ी खिड़कियां चंदे को छोड़कर बाकी सभी खुली हुई थी। नाजी को फौरन ही नैनी आती नजर आ गई। जितने खुशगवार मूड में वो इस वक्त थी, इसका अंदाजा उसे थोड़े से फासले से भी बखूबी हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बरामदे में दाखिल होते ही उसने दूर से ही आवाज़ लगाई। ज़रूर मेरे ही इंतज़ार में खड़ी होंगी आप, है ना? जिस खुशदिली और यकीन के साथ उसने ये क्यास आराई की थी, वो पल भर के लिए नाजी को भी गड़बड़ा गई। फौरी तौर पर समझ ही नहीं आ सका कि उसके साथ किस किस्म से रिएक्ट करना चाहिए। क्यों खामखा में खुद को थकाती हैं, मत इतनी फ़िक्र किया करें। वैसे ही आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल भी किया करें। सादा से लहजे में वो जिस दर्दमंदी और इखलास से ये मशवरा दे रही थी, उसमें तंज का शायबा तक नहीं था। अपनी बात कहते हुए वो नाजी के करीब आ चुकी थी। नाजी ने ज़रा गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। नौ उम्री की बेफिक्री और मासूमियत का दिलकश तासुर उसके चेहरे पर बेहद नुमाया था। वो याद तो दिया जैसी नहीं थी, मगर बहरहाल अच्छी लगा करती थी। आपकी परेशानी की वजह से आज मैंने ज़रा भी देर नहीं होने दी। फ़ायज़ा तो अभी इतना रोक रही थी, मगर मैंने आमतौर पर वो ज़रा सी बात पर जिस तरह गुस्से में आ जाती थी, उसके बरक्स बड़ी नरमी से अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बात अधूरी ही रह गई। कौन थे वो दोनों लड़के जिनसे तुम और फ़ायज़ा लिफ्ट ले रही थी? नाजी को अपने अकब से अब्बा की आवाज़ सुनाई दी और मुड़कर उनकी तरफ देखे बगैर भी उसे उनके चेहरे पर फैली शर्मिंदगी अच्छी तरह नज़र आ रही थी। नैनी बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक पल के लिए जो साया सा उसके चेहरे पर से गुजरता महसूस हुआ था, वो यकीनन कही गई बात की तस्दीक कर देता, अगर नैनी की आंखें दूसरे ही लम्हे गीली होना शुरू नहीं हो जाती। उसके होंठ हल्के से कांपे। शायद उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर किसी के कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंची। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। तुम और फ़ायज़ा उस वाइट करोला में। रंज से उनकी आवाज़ फटने लगी। कोशिश के बावजूद भी बात पूरी नहीं हो सकी। तभी अम्मी तेज़ी से आगे आईं। अब खामोश क्यों खड़ी हो, जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारे अब्बा क्या पूछ रहे हैं? पतिव्रता औरतों की तरह वो फ़ौरन ही अब्बा की मदद को आई, मगर ना उनकी आवाज़ बुलंद थी और ना ही लहजा तहकुम था। एक सहम था जो उन पर तारी था, और जो कुछ वो नैनी से पूछ रही थी वो बड़ा बेबसी भरा अंदाज था। नैनी के शाने पर हाथ रखे वो उसका नफ़ी में हिलता सर देखे गई। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, अब्बा को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं और फ़ायज़ा तो बस बीना के घर तक गए थे और जब से वहीं थे, आप फ़ोन करके पूछ लें। जो कुछ वो कह रही थी उस पर यकीन करने ना करने का इख्तियार सिर्फ बशारत साहब को हासिल था। सभी की नज़र उनकी तरफ उठी थी, कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई दिया की भी। सारी निगाहों में एक तमन्ना मुश्तरक थी, नैनी की बेगुनाही पर उनके यकीन की। इतनी देर में वो जितना आग बगोला दूसरों पर हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा खफगी दिल में खुद अपने लिए थी। कहीं ना कहीं कसूरवार वो खुद भी थे। गुजरे बहुत से सालों में घर वालों से बराए नाम ताल्लुक और ज़माने भर को इल्म की दौलत बांटते बांटते कहीं वो चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल को सच तो नहीं कर कर दिखा रहे थे। एक मीज़ान अंदर कहीं खुद उनके सामने भी रखा गया। उन सबसे नज़रें चुराकर वो थोड़ा सा रुख मोड़े, खुली खिड़की से बाहर अहाते में लगे दरख्तों को देखे गए। आपको यकीन नहीं आ रहा तो बीना के घर फ़ोन करके कन्फर्म करें। किस्सा ख़त्म। उनकी तवील होती खामोशी को दिया की उकताहट भरी तजवीज़ ने तोड़ा। उसे इस लंबे होते जज्बाती सीन से अब बड़ी सख्त किस्म की कोफ्त हो रही थी। अम्मी को बशारत साहब के बाद सिर्फ दिया की समझ पर ही मुकम्मल भरोसा था, सो फ़ौरन ही तायीद कर बैठी। ये बिल्कुल ठीक है, लाओ नैनी मुझे दो बीना का फ़ोन नंबर, मैं खुद बात करूँगी उससे। किसी को ज़रूरत नहीं है कहीं फ़ोन करने की। वो जो नैनी को बाजू से थाम कर टेलीफोन वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी, बशारत साहब की आवाज़ पर फ़ौरन ही रुक गई। तुम्हारी अकल को हो क्या गया है आखिर? सारे ज़माने में घर की बात को उड़ाना है क्या? दूसरों के घर फ़ोन करके अपनी बेटी के मुतल्लिक गवाही लेने का मतलब समझती हो? एक बार फिर सारा गुस्सा अम्मी की तरफ मुंतकिल होने लगा। इतनी देर उन पर अच्छी तरह बरस लेने के बाद भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ था। अभी जो वो खुद एक एहसास जुर्म की गिरफ्त में आते जा रहे थे, एक झटके से उससे बाहर भी आ गए। सारा कसूर इस बेवकूफ़ औरत का है। घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले पर वो हमेशा ही बड़ी आसानी से ये यकीन हासिल कर लेते थे। इस वक्त भी इसी में निजात थी। समझदार औरतें इस किस्म के मसलों की भिनक घर की दीवारों को भी नहीं होने देती। एक तुम हो। तासुफ में हिलता हुआ उनका सर, कड़ी मलामत करती नज़रें। अम्मी की नज़रें आप ही आप झुकती चली गईं।
انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس قصے کو گھر کی دیواروں کو سنانے والے بھی وہ خود ہی تھے۔ جس وقت بآواز بلند وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے سامنے نینی کے متعلق سوال کر رہے تھے، خود انہیں اپنی آواز نیچی کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ نازی نے ایک نظر ان کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور دوسری نینی کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر۔ وہ خوفزدہ تھی یا شرمندہ، یہ طے کرنے میں بھی کچھ وقت درکار تھا۔ فی الحال جو یہ اعصاب شکن سی کیفیت چھائی تھی، اسے کم کرنا ضروری تھا۔ نازی آگے بڑھتے ہوئے نینی کا بازو امی کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے نرمی سے بولی، آؤ اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نازی سمجھ رہی تھی کہ شاید ابا اس کی اس دخل اندازی پر مزید برہم ہوں گے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نازی نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی بے یقینی کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ دیا ابھی تک دروازے کی چوکھٹ سے لگی کھڑی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ ہی اندر چلی آئی۔ اسے گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا اور نینی پر بھی۔ اب بس بھی کر دو، لے کر دماغ خراب کر دیا ہے سب نے۔ اور آخر ضرورت ہی کیا ہے یوں روز روز منہ اٹھا کر دوستوں کے گھر چل دینے کی؟ ہم بھی پڑھتے تھے سکول کالج میں، خود ہی جتنی محنت ہو سکتی تھی کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح دوستوں کے سہارے۔ اس سارے قصے میں پہلی بار دیا نے کوئی ڈھنگ کی بات کی تھی، اور حسب عادت اس میں بھی نینی کو نصیحت دینے کے ساتھ اپنے لیے بھی تعریف کا پہلو ڈھونڈ نکالا تھا۔ نینی اب اپنے آنسو خشک کر چکی تھی اور بیڈ کی پشت سے تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی خاصی ریلیکسڈ لگ رہی تھی۔ دیا کی نصیحت لمبی ہونے لگی تو کچھ چڑ کر بولی، آپ کو پڑھائی کا شوق ہی کہاں تھا دیا باجی؟ میٹرک میں بھی 3rd ڈویژن اور انٹر میں بھی۔ پھر مسعود بھائی سے منگنی کروا کر آپ نے تو کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بات چونکہ سچی تھی سو کڑوی بھی لگی۔ دیا جو ابھی کچھ دیر پہلے تک نینی کی خوامخواہ حمایت کیے جا رہی تھی، خود پر ذرا سی بھی تنقید برداشت نہیں کر پائی۔ بات بڑھ جاتی اگر نازی مداخلت نہ کرتی۔ خدا کے لیے اب کچھ دیر گھر میں سکون رہنے دو۔ دیا تم تو بڑی ہو، تم ہی کچھ خیال کر لو پلیز۔ اور چھوٹوں کو کوئی تمیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ آپ بھی بس مجھے ہی۔ روحانسی ہو کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نازی کا دل تو چاہا کہ وہ اسے بھی یاد دلا دے کہ ابا کی غیر موجودگی میں وہ خود ان کے لیے کس انداز میں بات کرتی ہے، سو تھوڑی سی تمیز سیکھنے کی خود اسے بھی ضرورت ہے۔ مگر پھر کمرے کا رہا سہا سکون بھی ختم ہو جانا تھا۔ نینی نے جو ذرا بھی اثر لیا ہو، نیم دراز ہوتے ہوئے اطمینان سے بولی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ دیا باجی کو پڑھنے کا شوق ہی کہاں تھا، انہیں تو بس گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھنے کا شوق تھا۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی کی فکر رات کو سونے بھی نہیں دیتی۔ اس کی بات اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ نینی پڑھائی میں واقعی بہت اچھی تھی۔ ابتدائی کلاسوں سے لے کر اب تک وہ نمایاں پوزیشن لیتی رہی تھی۔ میٹرک میں بھی اس کا A1 گریڈ تھا اور اب آگے انٹر میں بھی اس کے اچھے مارکس کے لیے سبھی پر یقین تھے۔ مگر اس کا یہ مطلب کہاں تھا کہ وہ منہ در منہ دیا کا مذاق اڑائے۔ نازی کو اپنا لہجہ سخت کرنا ہی پڑا۔ اچھا بس بہت ہو گئی۔ ابا کیا پوچھ رہے تھے تم سے؟ مجھے سچ سچ بتا دو تو تمہارے ہی حق میں اچھا ہوگا۔ نینی کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیچاری نازی اپا، آج تک اپنے لیے تو کچھ اچھا کر نہیں پائی، میرے لیے کیسے فیصلہ کر سکتی ہیں اچھے اور برے کا؟ بڑے ترس کھانے والے انداز میں اس نے نازی کے لیے سوچا اور پھر قریب بیٹھی نازی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ملائمت سے بولی، میں نے سچ ہی کہا تھا ابا سے بھی اور آپ سے بھی کہ تم نے سچ نہیں کہا ہے نینی۔ نازی نے جس اعتماد سے اس کی بات کاٹی تھی وہ بڑا چونکا دینے والا تھا۔ دیا جو اب پھر سے اپنی الماری کھولے کھڑی تھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نہ اتنے غائب دماغ ہیں اور نہ ہی ان کی آئی سائٹ اتنی ویک ہوئی ہے کہ وہ تمہیں پہچاننے کی غلطی کریں گے، سمجھی؟ اپنی بات کہتے کہتے اس نے ذرا رک کر غور سے نینی کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بڑے سپاٹ سے انداز میں وہ اس طرح نازی کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی بالکل ہی غیر متعلق فرد کی بات کہیں اور سنی جا رہی ہو۔ انہوں نے تمہارے کپڑے تک نوٹ کیے تھے، سفید دوپٹہ اور سفید شلوار کے ساتھ پرنٹڈ شرٹ۔ نینی کے بے تاثر چہرے پر ایک گہری سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اور نازی آپ اس شہر میں روزانہ ہزاروں لڑکیاں وائٹ شلوار اور دوپٹے کے ساتھ نکلتی ہوں گی ہے نا؟ ان سب کا مذاق اڑاتی وہ بڑی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ کچن میں کوئی برتن زمین پر گرا تھا یا نامعلوم گرایا گیا تھا۔ تخت کے کونے پر بیٹھی ثانیہ نے بے ساختہ ہی اٹھ کر دیکھنا چاہا، مگر کچھ خیال آنے پر واپس بیٹھ گئی۔ اماں قریب ہی گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز تھیں۔ مندی مندی آنکھوں سے انہوں نے اس کا کھڑا ہونا بھی دیکھا اور بیٹھنا بھی، اور پھر بڑے ہی غیر محسوس انداز میں دوسری طرف کروٹ لے لی۔ کچن سے کچھ رکھنے اٹھانے کی سرگرمی کے آثار مستقل سنائی دے رہے تھے۔ ثانیہ سے رہا نہ گیا تو وہ کچن کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔
चंद मिनट पहले दिए गए लहसुन और जीरे के बघार की खुशबू अभी तक यहाँ महसूस हो रही थी। मोमानी सामने ही खड़ी थी। उसे देखते ही मुड़कर कैबिनेट से कुछ तलाश करने लगी। सिंक पर रात के झूठे बर्तनों का ढेर अभी तक जूं का त्यों धरा था। बिना एक लफ्ज़ कहे वो उसी तरफ बढ़ गई। नल खुलने की आवाज़ पर मोमानी फौरन ही पलटी। रहने दो सानिया, सब काम हो ही गया है। नैनी आएगी तो ये बर्तन भी धुल जाएंगे। सर्द लहजे में उनका हमा वक्त कुछ जताना सानिया के लिए बड़ा मसला बना हुआ था। वहाँ नवाबशाह में जब कभी वो मामू और साहबजादी आती थी तो कतई इतनी सर्द महर और तंजिया गुफ्तगू की शौकीन नहीं महसूस होती थी। मैं धो लेती हूँ मोमानी, सारा दिन फारिग ही तो बैठी रहती हूँ। उसने बड़े आजिज़ाना अंदाज में उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, मगर ऐसी सभी कोशिशों का वो जो इतने दिन से इस घर का हिस्सा बनने के लिए कर रही थी, एक जैसा ही नतीजा निकल रहा था। मोमानी आगे बढ़कर नल बंद कर चुकी थी। सानिया भीगी जाली हाथ में थामे उनकी शक्ल देखी गई। मेहमान हो तुम लोग, अच्छा नहीं लगता इस तरह तुम्हारा काम करना, और आखिर पहले भी तो घर के सब काम हो ही रहे थे ना। बहन सतूर उन्होंने जो कुछ समझाने की कोशिश फरमाई थी वो अब सानिया के अच्छी तरह समझ में आने लगा था। उनके पीछे की सारी कश्तियां जल जाने का यकीन रखने के बावजूद भी मोमानी उन्हें यहाँ मुस्तकिल क़याम की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं थी। जाओ बाहर जाकर आराम से बैठो, यहाँ बड़ी सख्त गर्मी है। फिर ये किचन भी इतना छोटा है कि 2 आदमी एक साथ खड़े हो जाएं तो बिल्कुल ही तंग पड़ने लगता है। सानिया के हाथ से बर्तन धोने वाली जाली लेकर वापस साबुनदानी में रखते हुए उन्होंने उसे सलीके से बाहर की राह दिखाई। वो लाचार सी फिर वापस आकर तख्त पर बैठ गई। तंगी किचन में थी या खुद मोमानी के दिल में ये फैसला करने का हक बहरहाल उसे नहीं था। वो मालिक थी इसी घर की और घर के हर गोशे और हर शख्स के बारे में मुकम्मल इख्तियार रखती थी। सानिया ने दूसरी तरफ करवट लिए लेटी अम्मा की तरफ देखा। मालूम नहीं वह सो रही थी या जाग रही थी, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। पाँव ऊपर करके दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए उसने खुद को पहले से बढ़कर हकीर और यूं ही कोई नाकारा सी चीज़ तस्वुर किया। ये स्टेटस इन्हीं 15-20 दिनों की देन था जो यहाँ मामू के घर में गुजरे थे। खाली खाली नज़रों से वो चारों तरफ फैली अबतरी को देखे गई। यहाँ इस घर में करने के लिए बहुत कुछ था, मगर सानिया के लिए कुछ भी नहीं। अम्मा अक्सर कहा करती थी कि तन आसान आराम तलब औरतों के घर के नक्शे कुछ और ही होते हैं। सानिया को उनकी ऐसी बात का मतलब सही तौर पर इन्हीं दिनों में समझ आ रहा था। मोमानी का पूरा घर सख्त बेतवज्जही का शिकार था। कोई भी शख्स यहाँ कदम रखते ही सारी सूरत हाल भांप सकता था, पर यहाँ रहने वालों को चारों तरफ फैली इस अफरा तफरी से कोई सरोकार नहीं था। सहन का एक कोना नाकारा सामान से अटा हुआ था। एक पुरानी सी मेज़ पर पुराने अखबार और खाली डब्बे, बोतलें जमा करने का जो सिलसिला शुरू किया होगा वो अब तरक्की करता हुआ मेज़ के नीचे और अतराफ में भी फैल चुका था। फ्यूज़ हुई ट्यूबलाइट्स, मुख्तलिफ साइज़ के कार्टन, टूटी हुई ट्यूबलाइट्स, मुख्तलिफ साइज़ के कार्टन, टूटी हुई चप्पलें, प्लास्टिक की नाकारा बाल्टियाँ और भी न जाने क्या क्या। दिन भर गली में एक नहीं कई टीन डब्बे वाले आवाज़ें लगाते गुजर जाते, मगर ये खजाना किसी को भी नहीं बख्शा जाता। मैले कपड़ों का रैक वॉशिंग मशीन के करीब ही रखा हुआ था, लबालब भरा हुआ। मोमानी और नैनी का जो सूट दरकार होता खींच खांच कर उसी में से बरामद किया जाता। फौरी तौर पर धोने और सुखाने की टेंशन बड़ी देर तक मची रहती। सानिया ने इतने दिन में एक बार भी किसी को मशीन लगाकर सारे कपड़े तसल्ली से एक साथ धोते हुए नहीं देखा था। अच्छी बात यह थी कि मामू अपने सारे कपड़े धोबी से धुलवा कर लाते थे, बस उनके लिए किसी को भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। बेडशीट, तौलिए और दीगर छोटे बड़े कपड़ों की धुलाई के लिए इस घर में क्या तरीक़ेकार राइज था, यह अभी तक सानिया पर वाज़ेह नहीं हुआ था। सामने लगे वॉश बेसिन का नल एक बार फिर से बहने लगा था। ज़रा देर बाद ये इसी तरह बहने लगता था। सानिया दिन में 10 बार उठकर उसे बंद करती, मगर एक पतली सी धार फिर चुपके से नमूदार हो जाती। मोमानी बज़ाहिर अलगर्ज नज़र आती, मगर किसी तरफ से बेखबर नहीं थी। जब वह बड़ी एहतियात से हल्के हल्के इस दायमुल मरीज़ नल को बंद कर रही थी तो वह पीछे ही आ खड़ी हुई। बार बार मत छेड़ो इसे, इसीलिए बिल्कुल लूज़ हो गया है, वरना पहले तो अच्छा भला काम दे रहा था। सानिया से मारी शर्मिंदगी के उनकी तरफ देखा भी नहीं गया। बेआवाज़ कदमों से चलती हुई वह वापस बरामदे में आ गई। मोमानी उसके करीब से गुजरते हुए अंदर कमरे में चली गई। उसकी सारी शर्मिंदगी झंझलाहट में तब्दील होने लगी। और गुस्सा दूसरों के घर में ख्वामखाही, भला ज़रूरत ही क्या है, बह जाए सारी टैंकी अपनी बला से। दिल ही दिल में आइंदा आंख उठाकर भी किसी तरफ ना देखने का अहद बांधते हुए
اسے اپنا نواب شاہ یاد آنے لگا۔ کیسی فکروں سے آزاد سادہ سی زندگی وہاں گزرتی تھی، اور اب ابا کے بعد بھی ایسی کیا آفتاب آ پڑی تھی کہ بوریا بستر باندھ کر یہاں آ پڑے تھے۔ اچھی بھلی عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی تھی۔ تقدیر نے اگلے صفحے پر کیا لکھ چھوڑا اس کا پتہ تبھی چلتا ہے جب صفحہ الٹتا ہے۔ اس کے حصے میں آئی عبارت گنجلک تھی۔ اپنائیت کے احساس سے لبریز چھوٹا سا صاف ستھرا گھر جسے چھوڑے ابھی تھوڑے سے دن ہوئے تھے، اور جسے بھولنا تب بھی بہت مشکل ہوتا اگر مومانی نے ان اعلیٰ اقدار کا مظاہرہ نہ بھی کیا ہوتا۔ اس چھوٹے سے گھر کی ویلیو وہاں سے نکل کر بے حساب بڑھتی جا رہی تھی، جہاں کسی چیز کو چھو لینے کی ممانعت نہیں تھی، نہ ہی تعقب کرتی تنقیدی نگاہیں۔ آئے دن ان چھوٹے چھوٹے کمروں کی سیٹنگ بدل جاتی اور اماں اور ابا مسکراتی نگاہوں سے دیکھے جاتے۔ بالٹیاں بھر بھر کر سرخ اینٹوں والے آنگن کو دھوتے ہوئے ابا نے اسے کسی دن دیکھا تو جب ہی جا کر ایک لمبا سا موٹا پلاسٹک کا پائپ خرید لائے۔ اس روز وہ کس قدر خوش ہوئی تھی۔ اماں نے دیکھا تو فوراً ہی بولی، اب اندر کے کمروں کی بھی شامت آئی سمجھو۔ پانی اڑانے والے سادے کاموں میں اس کی جان ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اللہ کے ہاں اس بیجا اڑائے جانے والے پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ وہ ہمیشہ ہی اللہ کے آگے جواب دہی کی فکر میں رہتی، اور یہاں جب وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بٹھا دی گئی تھی تو اس کی جواب دہی کس کی ذمہ تھی؟ اس کا دل بے اختیار ہی چاہنے لگا کہ وہ اماں کو لے کر کہیں اور چلی جائے، واپس اپنے گھر ہی سے ہی۔ وہاں کچھ اور نہ سہی محبتوں کی فراوانی تو تھی۔ شہزاد جاتے جاتے بھی بار بار تاکید کیے گیا تھا، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا ثانیہ باجی، میں فوراً ہی آپ لوگوں کو واپس لے جاؤں گا۔ اسے یہاں مختصر قیام میں ہی مومانی کی سرد مہری پریشان کر گئی تھی۔ وہ یہاں سے بڑا فکر مند سا روانہ ہوا تھا۔ یہ خون کے رشتوں والا فلسفہ کبھی کبھی بالکل ہی ناقابل یقین سا کیوں لگنے لگتا ہے بھلا؟ پلکوں پر جو ابھی بھی نمی محسوس ہونا شروع ہوئی تھی اسے خشک کرتے ہوئے وہ سوچے گئی۔ ان 10-20 دنوں میں رشتوں اور رشتہ داروں کے بیچ کا فرق بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ ثانیہ ذرا پانی تو پلانا، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ اماں کروٹ لیتے ہوئے بولیں تو ان دل دکھاتے خیالات میں وقفہ آ ہی گیا۔ فریج یہیں برآمدے میں رکھا تھا، یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی تھا ورنہ مومانی کے کمرے میں جانا پڑتا۔ جتنی دیر میں اماں نے پانی کا گلاس ختم کیا وہ کھڑی حرف مدعا بیان کرنے کے لیے ذہن میں ترتیب دیے گئی۔ اماں، گلاس واپس رکھ کر آ کر بیٹھتے ہوئے وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بڑی پر امید لہجے میں بولی، ایک بات مانیں گی؟ اماں بڑی دیر سے آنکھیں موندے لیٹی تھی، ذہن کچھ پوری طرح حاضر بھی نہیں تھا مگر پھر بھی ثانیہ کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ انہیں لگا جیسے وہ کوئی بالکل ہی ناقابل عمل بات کہنے والی ہے۔ بہرحال اب جو بھی تھا سننا تو تھا ہی۔ کہو اماں۔ وہ ذرا کی ذرا رکی، ہم واپس اپنے گھر نہ چلیں؟ یہاں تو بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے، وہاں کتنا مزہ آتا تھا، ہے نا؟ اس آخری بات کی تائید تو خیر وہ بھی دل و جان سے کر سکتی تھی، پر اس وقت ایسا کوئی اعتراف کرنا دانشمندی نہیں تھی۔ دل کا لگانے کی کوشش کرو تو ضرور لگ جائے گا۔ شروع میں نئی جگہ پر ایسے ہی دل گھبرایا کرتا ہے، پھر انسان سیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ اپنے طور پر اسے سمجھانے کی انہوں نے مقدور بھر کوشش کرنا چاہی، پر مسئلہ صرف دل لگنے کا بھی نہیں تھا۔ اماں کو دکھ نہ پہنچے صرف اس خیال سے جو بات کہنے سے وہ اب تک گریز کر رہی تھی اس وقت کہنی ہی پڑ گئی۔ مومانی کو ہمارا یہاں آنا اچھا نہیں لگ رہا ہے اماں، وہ سخت ناراض ہے ہم لوگوں سے، ایسے میں یہاں ان کے گھر زبردستی پڑے رہنا کوئی برا نہیں لگ رہا ہے، اور اگر لگتا ہے تو 100 بار لگے، میرے بھائی کا گھر ہے کسی غیر کا نہیں۔ اماں اسے اس کی بات پوری طرح سنی بھی نہیں گئی۔ خبردار جو اس طرح کی بات اپنے ماموں کے سامنے کی، کس قدر دکھ پہنچے گا اسے۔ بے حد خفگی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات پوری کی۔ ثانیہ بے بسی سے ان کی شکل دیکھی گئی۔ ماموں کی خفگی کے بارے میں ان کے اندازے سے اسے ذرا بھی اتفاق نہیں تھا۔ کیا پتہ ان لوگوں کی اس باعزت واپسی پر وہ شکر کا کلمہ ہی پڑھتے۔ وہاں کب تک پڑے رہتے سب رشتہ داروں سے کٹ کر؟ یہ تو تمہارے ابا کی ضد تھی، اب جب وہی نہیں رہے تو ابا کا ذکر انہیں تھوڑا سا جذباتی ضرور کرتا تھا۔ بہرحال کوئی پریشانی تو نہیں تھی وہاں، اب بھی رہا ہی جا سکتا تھا۔ معلوم نہیں یہاں کیا کرنے آ گئے ہیں ہم لوگ۔ ثانیہ حقیقتاً بیزار ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں میں اس دھوپ بھرے برآمدے میں بیٹھ کر ماموں کے گھر کی ابتر حالت کا نظارہ کرنے اور مومانی کے ہمہ وقت شرمندہ کرتے رویے کو جھیلنے کے سوا یہاں تھا کیا؟ زندگی کے اگلے بہت سے سالوں میں کیا یہی سب کچھ مقدر کر دیا گیا ہے؟ یہ بڑا بے حوصلہ کرنے والا خیال تھا۔ اچھا بس بیکار کی بحث مت کرو، اماں تکیہ دوسرے رخ پر رکھتے ہوئے بولیں۔
जहाँ अभी निस्बतन साया बाकी था। यूं ही खाली बैठे रहने से दिमाग में फजूल बातें ही आती रहेंगी, उठकर कोई काम देख लिया करो। यूं ही रवादारी में जो मशवरा दे रही थी उसके गलत होने का एहसास भी उन्हें फौरन ही हो गया। मुमानी को घर के कामों के लिए किसी किस्म की मदद दरकार नहीं थी, और सानिया या अम्मा से तो बिल्कुल भी नहीं। मुमानी सामने वाले कमरे में थी। अम्मा और सानिया की बातें धीमी आवाज़ में हो रही थी। उनकी समझ में तो नहीं आया बस, मगर कुछ खुसर पुसर सी ज़रूर कान में पड़ रही थी। अपनी ज़हनियत के मुताबिक वो अनसुनी बातों से भी मफ़हूम और मतलब अख़ज़ कर लेती थी। इस वक्त भी उन्होंने ऐसा ही किया। खाना तैयार है, आप लोगों को अगर भूख लग रही हो तो खाना निकाल कर खा लें। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सखावत का मुजाहरा किया। मामू की गैर मौजूदगी में दस्तरखान बिछाकर खाना सर्व करने का तकल्लुफ़ वो चंद दिन ही कर पाई थी, और अब जब वो रोज़ाना ही दोपहर को खाना खा लेने की इजाज़त अदा करती तो सानिया को ऐसे लगता जैसे वो और अम्मा महज 2 वक्त के खाने के लिए यहाँ बैठकर उनका मुंह तक रहे हैं। खाना तो बस अब शाम को ही खाऊंगी, नाश्ता ही इतनी जल्दी कहाँ हजम होता है। अम्मा को कराची का पानी सूट नहीं कर रहा था। पिछले कई दिनों से वो दोपहर का खाना गोल कर रही थी। सानिया को 1-2 बार शुबा सा भी हुआ कि शायद उन्हें भी मुमानी के अंदाज में वही कुछ महसूस हुआ है जो वो उसे हो रहा था। बाहर गेट पर बेल हो रही थी। ये लुबना के आने का वक्त था। वो किसी कंप्यूटर सेंटर में 2 साला कोर्स कर रही थी। मुमानी तेज़ी से गेट की तरफ चली गई। सानिया ने अम्मा की तरफ देखा, वो नज़रें चुरा गई। एक फीकी सी मुस्कुराहट सानिया के लबों पर आई। वो उसके सवाल जवाब वाले खेल से घबराने लगी थी। सानिया को उन पर आजकल बड़ा रहम सा आने लगता था। अब कम से कम कोई मज़ीद सवाल, मज़ीद मशवरा हरगिज़ नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को हिदायत दी और खड़ी हो गई। सामने से लुबना आ रही थी। क्या क़यामत की गर्मी है, आप लोग ज़रा निकलें बाहर तो पता चले। बस से उतरकर भी कितना चलना पड़ता है, होश हवास गुम होने लगते हैं। घर में दाखिल होते ही उसकी मौजूदगी का पता चलने लगता था। सारा दिन वहाँ मगजमारी करो, फिर ये सख्त धूप वाला टाइम भी झेलो। एक तो ये घर भी इतना अंदर की तरफ है कि आदमी चलकर भी बेजार हो जाता है। अपने इस तज्जिए तबसरे के साथ वो अम्मा को सलाम करती हुई वहीं तख्त पर बैठ चुकी थी। उसकी ये शिकायत इतनी बेजा भी नहीं थी। मौसम की शिद्दत अच्छे अच्छों को बौखलाए दे रही थी। उस जैसी नाजुक मिजाज की तो बात ही दूसरी थी। सानिया गिलास में पानी ले आई। मुमानी कुछ जज्बत सी होकर उसे देखने लगी। मालूम नहीं उनसे ये चूक कैसे हो गई थी। कमाल करती हो, अभी तो बच्ची धूप में से आई है, तुमने लेकर पानी का गिलास भी पकड़ा दिया। उन्होंने दूसरी तरह कसर निकाली। लुबना पानी का गिलास मुंह को लगा चुकी थी। उनकी तनबीह पर ज़रा भी कान धरे बगैर उसने गिलास ख़त्म किया और फिर वापस सानिया को पकड़ाते हुए मुमानी की तरफ देखते हुए बोली, आपको इतना चलना पड़े गर्मी में तो पता चले, प्यास के मारे दम निकलने लगता है। मैं तो अभी रास्ते में एक जूस का पैकेट ख़त्म करती हुई आई हूँ, फिर भी यहाँ पहुँचने तक ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। सानिया चुपचाप गिलास वापस रखने के लिए मुड़ गई। लुबना की ये बातें रोज़ का मामूल थीं। वह नाजुक मिजाज थी, इसीलिए थोड़ी तुनक मिजाज खुद ब खुद हो गई थी। इकलौती औलाद अमूमन थोड़ी सी नाजुक मिजाज हो ही जाती है। ये सानिया भी अच्छी तरह समझती थी। खुद उसे भी अम्मा और अब्बा ने जिस लाड प्यार से पाला था, वो भी अब्बा की ज़िंदगी तक छोटी छोटी तकलीफ़ों पर अच्छा खासा शोर मचाया करती थी। ये इंकशाफ तो खुद उस पर भी अब कहीं जाकर हुआ था कि उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त की अच्छी खासी कमी है, वरना मुमानी के रवैये से वो बार बार टूट नहीं रही होती। ख़ामख़ा की दर्द सिरी मोल ले ली मैंने भी आप लोगों की बातों में आकर, वरना अच्छा भला ब्यूटिशियन का कोर्स करने का प्रोग्राम बना लिया था। न इतना दिमाग थकता और उल्टा मज़ा ही आया करता। मैं तो ये कोर्स छोड़ ही दूंगी, समझ में भी इतनी मुश्किल से आता है। अनम को कंप्यूटर में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। बात किसी तरह बनाए ना बन पड़ती। सब समझ में आने लगेगा, माशाल्लाह ज़हीन हो, इंटर तक पढ़ भी लिया है। स्कूल में पढ़ती थी तो हर साल ट्रॉफ़ी लेकर आती थी। ये कंप्यूटर ऐसी कौन सी निराली चीज़ है, आजकल तो बच्चा बच्चा। उन्हें लुबना की वो सारी पिछली परफॉर्मेंस दोहरानी पड़ी, जिसका गवाह खुद उनके सिवा दूसरा कोई और नहीं था। लुबना को कोई भी ट्रॉफ़ी किस सिलसिले में मिल सकती है, सानिया ने अंदाज़ा लगाना चाहा, मगर कुछ समझ में ना आ सका। दिल में आई भी कि मुमानी से पूछ लिया जाए, मगर क्या पता वो बुरा ही मान जाती। किसी किसी मुबारक घड़ी में तो वो उन लोगों की थोड़ी ही देर बात कर लेने का एजाज़ बख्शती थी। इस वक्त लुबना की काबिलियत के तो फ़ैल ही सही। अब कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। सुबह से ये वक्त आ गया है बगैर कुछ खाए पिए। उन्हें लुबना की थकन का एहसास बेचैन किए देता था।
بار بار کہے گئی، پر لبنہ کو سننے سے زیادہ اپنی کہنے کا شوق تھا۔ گلی کی 3 لڑکیوں نے بیوٹیشن کا کورس کمپلیٹ کیا تھا پچھلے سال۔ تینوں کو فوراً ہی اسی پارلر میں جاب مل گئی جہاں سے ٹریننگ لی تھی، اور خود کتنی چینج ہو گئی ہیں۔ اگر تم نے پہلے دیکھا ہوتا تو اب پہچان بھی نہیں پاتی۔ اس قدر سمارٹ اور اٹریکٹیو ہو گئی ہیں کہ بس، ایک کی تو ابھی پچھلے مہینے انگیجمنٹ بھی ہو گئی۔ بات کہیں سے کہیں نکلی جا رہی تھی۔ لبنہ کو اپنی معمولی شکل و صورت کا کمپلیکس ضرورت سے زیادہ تھا۔ بیوٹیشن کا کورس کر لینے سے اسے خود ہی کسی ڈرامائی تبدیلی کی توقع تھی۔ اچھی پرسنالٹی کے ساتھ اچھا رشتہ ملنے کے سارے ہی امکانات روشن ہوتے نظر آتے تھے۔ ان کے خیال کی بلندیوں کی پرواز یہیں تک تھی۔ یہاں تو دھوپ میں آ جا کر سکین بالکل ہی ڈل ہو کر رہ گئی ہے۔ 2 سال پورے کیے تو اپنی شکل خود بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ کچھ بھی تھا، لبنہ کی باتیں گھر پر چھائی اس سہما دینے والے اجنبیت کے احساس کو ضرور کم کر دیتی تھی، جو ممانی کی دین تھا۔ ثانیہ اور اماں دونوں ہی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اکلوتے بھائی کی اکلوتی اولاد، اماں کو خود اس سے بے اندازہ محبت تھی۔ ماموں جب بھی نواب شاہ کا چکر لگاتے وہ ان کے ساتھ اس کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کر ڈالتی، اور اگر کبھی ممانی اور لبنہ بھی ماموں کے ساتھ چلی آتی تو ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر پاتا۔ اب اس وقت جو وہ اپنا بڑا ہی جینون پرابلم ان کے سامنے لے کر بیٹھتی تھی تو وہ فوراً ہی اس سے متفق ہو گئی۔ کیا کرنا ہے کمپیوٹر کے کورس کا، چھوڑ دو فوراً، جس چیز کو دل چاہ رہا ہے وہی کرو بس۔ ہائے کاش ہماری امی بھی آپ ہی کی طرح ہوتی پھپھو۔ لبنہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ثانیہ نے شکر کیا کہ ممانی کھانا گرم کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ اگر اماں کا مشورہ سن لیتی تو ان کی سادہ لوہی کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ لبنہ کپڑے بدل کر آئی تو ممانی کھانا برآمدے کے کونے میں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ آپ لوگوں نے کھا لیا؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لبنہ کے ساتھ اتنے دن اکٹھے رہنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ ثانیہ کو اس کے متعلق اپنے سابقہ اندازے بدلنے پڑے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ اس کی خود سری اور بدتمیزی سے خائف تھی، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہرحال اتنی ناقابل برداشت نہیں ہے، بلکہ ممانی سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے۔ ممانی کی کم گوئی اور دھیرے دھیرے بات کرنے کی عادت کے پیچھے ایک انتہائی سرد مہر اور تنگ دل شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ پورا ہفتہ گزر گیا، دالیں سبزیاں کھاتے، کوئی اچھی چیز پکنا منع ہے کیا؟ اچھی خاطر ہو رہی ہے مہمانوں کی، بیچارے گھبرا کر کہیں واپس ہی نہ چلے جائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ مستقل بڑبڑائے گئی اور مہمان اپنی جگہ پر شرمندہ۔ ان کا مسئلہ دال اور سبزی نہیں تھا، ممانی کچھ بھی نہ کھلاتی تب بھی ان کے پاس پلٹ کر جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ ممانی اندر جا کر لیٹ چکی تھی، انہیں ظہر کی نماز کے بعد سونے کی عادت تھی۔ عصر تک خود ہی اٹھ جاتی، کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس دوران ان کے کمرے میں قدم رکھنے کی جرأت کرے۔ لبنہ کی بھی یہی روٹین تھی اور یہی عادت۔ برا نہیں ماننا ثانیہ، مجھے اپنا کمرہ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ شروع سے اکیلی رہی ہوں نا، تم کہیں اور سو جایا کرو۔ شروع دنوں میں ہی وہ یہ بات واضح کر چکی تھی۔ وہ منہ پھٹ تھی یا صاف گو، بہرحال اس عادت کی بدولت بڑی بچت میں رہتی تھی۔ کسی بھی بات میں دل ہی دل میں کڑنے یا جلنے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ بھی فوراً ہی کمرے میں چلی گئی۔ اماں اور ثانیہ وہیں تخت پر بیٹھی رہ گئی، ریلوے اسٹیشن پر اگلی گاڑی کے انتظار میں بیٹھے مسافروں کی طرح۔ حد تو یہ کہ ساتھ آیا سامان بھی ابھی تک بندھی ہوئی حالت میں اسی تخت کے نیچے دھرا تھا۔ گھر میں 3 کمرے تھے، 2 میں لبنہ اور ممانی کی عملداری تھی اور تیسرا ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں ویسے ہی بلا ضرورت داخلے پر پابندی عائد تھی۔ سیل میں خریدے گئے قالین اور پرانے فرنیچر کی دکانوں سے بہت چھان بین کے بعد خریدے گئے صوفے کا ہر ممکن خیال اور احتیاط کی جاتی۔ بھری دوپہر میں تخت پر بیٹھی اماں کی نظر ڈرائنگ روم کے بند دروازے کا طواف کیے گئی۔ وہاں کیسی ٹھنڈک بھری نیم تاریکی چھائی رہتی تھی۔ خود انہوں نے باہر کھڑے ہو کر اندر جھانک کر دیکھا۔ زمانہ بدلا ہے یا زندگی گزارنے کی تھیوری یکسر تبدیل ہوئی ہے؟ گھر کے لفظ کے ساتھ جو پہلا تصور انسان کے سکھ اور آرام کا آتا تھا وہ اب ویسا نہیں رہا، بے حد گلیمرائزڈ ہو چکا تھا۔ بے جان مادی اشیاء کی صرف قیمت ہی نہیں بڑھی، ویلیو بھی بڑھی تھی۔ انہیں ایک بے حد محدود سرکل میں زندگی گزارتے ہوئے خبر ہی نہیں ہو سکی تھی کہ کب زندگی سے جڑے جیتے جاگتے سانس لیتے رشتے بالکل ہی فضول اور غیر اہم قرار دیے جا چکے ہیں۔ اب اہمیت چیزوں کی تھی، وہ چیزیں جو پیسہ خرچ کر کے گھر میں لائی جاتی ہیں، مفت گلے میں پڑے رشتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ٹھہرنی ہی تھی۔ جی جناب، تو یہ ہے آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے۔
جیسے کہانی میں نام لکھا تھا تو میں نے بھی ویسے ہی ریڈ کر دیا۔ لڑکی کا نام پہلے نینی بتایا گیا، ثانیہ کی جو کزن ہے، اور بعد میں اس کا نام لبنہ کر دیا گیا۔ تو یہ مسٹیک ہو چکی ہے اور ریڈنگ کے بعد ہی مجھے بھی اندازہ ہوا۔ تو امید ہے کہ یہ کنفیوژن آگے نہیں آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔